دوسری بات ہمیں یہاں پہ جو ایک اور غور طلب بات ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بات کہی ہے نفس واحدہ کی. اب یہ جو ہمارے ہاں ملحدین ہیں یا الحاد کرنے والے لوگ ہیں تو وہ یہ ایلیگیشن سامنے کھڑا کرتے ہیں کہ جی نفس واحدہ کا مطلب یہ ہے کہ حضرت آدم، لیکن انسان تو اما ہوا اور آدم سے پیدا ہوا ہے. جبکہ میں نے آپ کو لاسٹ کلاس میں یہ بات بتائی تھی کہ قرآن پاک جو ہے وہ ایک بیسکلی ایک لغت یعنی کہ ایک لینگویج ہے، ایک عربک، یوں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ادب کی کتاب ہے. ایک قوم ہے، اس قوم سے اللہ تعالیٰ بات چیت کر رہے ہیں، تو نفس واحدہ کا مقصد ہم یہاں پر حضرت اما ہوا اور حضرت آدم ہی لیں گے کہ ان دونوں سے اللہ تعالیٰ نے یہ پوری کی پوری جو تخلیق کی ہے انسان کی، ان دونوں سے یہ چیز شروع ہوئی ہے. جیسے ہم نے قرآن پاک میں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے میاں اور بیوی کو ایک دوسرے کا لباس کہا ہے، تو ظاہری بات ہے اگر کوئی شخصیت ہے تو اس کے اوپر ایک اللہ تعالیٰ نے اپنا لباس جو ہے وہ اس شخصیت کے ساتھ ہی ہوتا ہے. تو ہم کسی بھی شخص کو جب پکارتے ہیں تو ہم لباس کا الگ ذکر نہیں کرتے اور جسم کا ذکر الگ نہیں کرتے، بلکہ دونوں کر کیا جاتا ہے. تو یہی یہاں پر بھی مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم اور اما حوا کے ذریعے سے انسان کو پیدا کیا اور اس کے بعد فمستقروں اور پھر ایک ٹھکانہ دیا مستودعن، اس کی امانت کی جگہ، یعنی کہ وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ٹھہرنے کے لیے ایک مقام عطا کیا مرنے کے بعد کی. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ، وہی ہے جس نے آسمان سے نازل کیا سمائی مان پانی. یعنی کہ ہمیں آج کی سائنس یہ بات بتاتی ہے کہ جب آج سے تقریباً 4 بلین سال، 4 بلین ایئرس سے پہلے جب ہماری اس دنیا میں یعنی کہ جب یہ بگ بینگ ہوا، اس کے بعد یہ دنیا جو ہے وہاں پہ بہت زیادہ یہاں پر جو تھی آگ تھی یا گرمی تھی. اور اس کے بعد سب سے پہلے کیا ہوا، جب کنڈنسیشن کا عمل شروع ہوا تو یہاں پر وہ بادل بننا شروع ہوئے اور ان بادلوں سے لگاتار جو ہے وہ پانی برسنا شروع ہوا. اور وہ پانی جو ہے اس نے آ کر پوری دنیا میں صرف پانی ہی جو ہے وہ اس سے آغاز ہوا. اور یہاں پہ ہمیں قرآن پاک میں جو بات ایک اور مقام پر کہی جاتی ہے کہ اللہ کا عرش جو تھا جب یہ دنیا بنی ہے تو وہ پانی پر تھا، تو وہ اسی اللہ کا عرش، کیونکہ حکومت کے لیے ورڈ استعمال ہوتا ہے تو یہی اس بات کا بھی مقصد ہے کہ ویسے تو یہ متشابہات میں سے ہیں لیکن ہم جو اس پہ قیاس کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی جو حکومت تھی، یعنی کہ جس وقت آغاز ہوا اس بگ بینگ کے بعد زمین کے بننے کا جو عمل تھا، جو آج سائنس نے اس کی پروفس جو ہیں وہ دی ہیں، تو سب سے پہلے وہ پانی سے آغاز ہوا. یہ سائنس بھی ہم کو بتا رہی ہے اور تمام کے تمام اللہ تعالیٰ بھی یہاں پہ قرآن میں 1400 سال پہلے جب سائنس کا نام و نشان بھی نہیں تھا تو یہی بات اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جبکہ ہم نے ان کو تخلیق کیا ہے، یعنی کہ اللہ کی جو مین تخلیقات جس کا ذکر ہمیں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، کہ اللہ تعالیٰ ہم کو بتاتے ہیں کہ جنہوں کو اللہ تعالیٰ نے آگ سے پیدا کیا، انسان کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا، یعنی کہ میٹر کی جو اقسام ہیں ان میں سے میٹر سے ہی انسان کو بھی بنایا، اس میں سے میٹر کی قسم مٹی کو لیا گیا. اور جنوں کو جو ہے وہ آگ جو کہ ایک فائر جو ہے یہ بھی ایک میٹر کی قسم ہے. اور اسی طریقے سے ایک قسم فرشتوں کی جو ہے وہ بتائی، اور فرشتوں کے حوالے سے ہمیں معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو نور تھے، یعنی کہ میٹر کی وہ قسم جس کو لائٹ کہا جاتا ہے، اس سے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا. تو اب انہی کے حوالے سے اب اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہ بات بتائی کہ یہ لوگ جو ہیں اللہ نے ان کو پیدا کیا اور تراشے انہوں نے وخرق لہو، اس کے لیے بنینا بیٹے و بناتی، یعنی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ ایک انسان تھے جس کو اللہ تعالیٰ نے جن کو مٹی سے پیدا کیا تھا اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کو شریک بنا دیا، ان کو خدا کا ان لوگوں نے بیٹا بنا دیا. اسی طریقے سے وہ بناتین، بیٹیوں کے لیے لوگ کفار جو تھے وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے. ہم نے جو لات منات اور اسی طریقے سے یہ مختلف بت ہیں، یہ بیسیکلی یہ انہوں نے فرشتوں کے بت جو ہیں وہ بنائے ہوئے تھے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم جن کو اللہ نے تخلیق کیا ہے تم ان کو جو ہے وہ بیٹیاں بنا دیتے ہو بغیر علم کے. اور ساتھ ہی ساتھ اب کہا کہ سبحانہ، کہ پاک ہے تمہارا وہ رب، و تعالی، اور بلند و برتر ہے وہ، اما اس سے جو یصفون، جو تم بیان کر رہے ہو، یہ کیسے تم شرک کر سکتے ہو. یہ ایک موقع پر یہ بتایا ہے اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ جو عورت کی شخصیت ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے، یعنی کہ وہ ایک ایسے ہے کہ جیسے ایک پسلی کی مثال دی ہے کہ پسلی نرم کی ہڈی جو ہے وہ نرم بھی ہوتی ہے اور اس کے اندر تھوڑا سا ٹیڑھ پن بھی ہوتا ہے. یعنی کہ اس سے اصل میں یہ بتایا گیا ہے کہ ایسے ہی ایک اس عورت کی یعنی کہ شخصیت کی وہاں پہ وہ مثال جو ہے وہ رکھی گئی ہے. اور اس پہ قیاس اکثر علماء کا یہی قیاس بھی ہے، یعنی کہ جب ہم مختلف علماء کی آراء کو دیکھتے ہیں کہ جیسے حضرت آدم اور کا تخلیق ہوئی اور ان کا جو ہے اللہ تعالیٰ نے پتلا جو ہے وہ بنایا، اسی طریقے سے حضرت اما حوا جو ہیں ان کا بھی بنایا. تو خیر نفس واحدہ کا میں نے آپ کو، کیونکہ ملحدین جو ہیں وہ بعض اوقات اس بات پہ ایک ایلیگیشن کھڑا کرتے ہیں کہ جی آج کی سائنس تو ہمیں یہ بتا رہی ہے نا کہ مرد اور عورت کی مدد سے آگے یہ پورا کا پورا جو ریپروڈکٹیو سسٹم ہے وہ ساری چیزیں چل رہی ہیں. تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے بیسکلی اس سے پہلے جو مثال دی ہے کہ تم دیکھو کہ زمین کے اندر اللہ تعالیٰ نے نباتات بھیجی ہیں، اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی برسایا اور اس خوراک کو ایک ظاہری بات ہے انسان کھاتا ہے، اس سے ایک
بیضا اور ایک جراثیم بنتے ہیں، اس کے بعد ان دونوں کے ملاپ سے جو ہے وہ ایک نفس واحدہ سے اللہ تعالیٰ نے ایک پورا تخلیق کا نظام جو ہے وہ بنایا. اس کی مثال قرآن ہم کو بتاتا ہے کہ تم اپنے ماں کے پیٹ میں اس کا تمام مراحل کو کس طرح سے دیکھ لیتے ہو. تو بیسکلی کچھ چیزیں میں نے آپ سے کہا نا کہ وہ متشابہات یا تشبیہ کے اسلوب میں بتائی جاتی ہیں. جیسے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ میں نے آپ کو متشابہات کی اگزامپل بتائی تھی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ظاہری بات ہے کہ 1400 سال پہلے لوگوں کے پاس جتنا شعور تھا اس کے مطابق اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کو یہ دعوت جو ہے یہ پہنچا رہے ہیں اور ان کے عقل اور شعور کے مطابق ان کو علوم جو ہیں وہ دیے جا رہے ہیں. آپ تمام لوگوں کو السلام علیکم. الحمدللہ ہمارا اس وقت آسان قرآن کورس جو ہے وہ جاری ہے اور آپ لوگوں سے میری ریکویسٹ ہوگی کہ آپ میں سے اگر کوئی لوگ جو ہمارے ساتھ نئے ہیں وہ ہماری چینل وزڈم وی سلمان فیض پہ آپ کو تمام پلے لسٹ جو ہیں وہ اویلیبل ہیں. آپ ان سے آسان قرآن کورس اور زوم کی پلے لسٹ جو ہے وہ آپ کو مل جائے گی اور اسے آپ کوشش کیجیے گا ہمارے جو ریگولر اسٹوڈنٹس ہیں وہ بھی وہاں سے ضرور ریپیٹ کر کے ویڈیوز کو سنتے رہا کریں اپنے فارغ ٹائم میں, تو آپ کو بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا. تو ہم آغاز کرتے ہیں. اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. الحمدللہ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم لوگ ایک نظم کے ساتھ اس وقت قرآن پاک کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. پچھلے رکوع میں جس طرح سے آپ کو یاد ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے کچھ دلائل جو ہیں وہ کفار کے سامنے رکھے اور ان کو جو ہے وہ یہ کہا گیا کہ ان کو مخاطب کر کے ان کو اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ یہ بات کہی تھی کہ کوئی بھی شخص جو ہے وہ اپنے پاس سے کوئی یعنی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جن لوگوں کا یہ آرگیومنٹ تھا کہ یہ اپنے پاس سے کتاب کو لے کر آ گئے, تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کی گواہی دی تھی کہ کوئی شخص جو ہے وہ ایسا کوئی کام جو ہے وہ نہیں کر سکتا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ اس کے بعد ان کفار کے حوالے سے ان کو یہ بتایا گیا تھا کہ یہ جو کتاب ہے یہ ایک مبارک کتاب ہے اور تصدیق کرنے والی ہے, اور یہ جو کتاب ہے وہ اس کے اوپر جو ایمان رکھنے والے مومن ہیں وہ ضرور ایمان لے کر آئیں گے. اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہہ دیا تھا کہ جو مومنین ہیں وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کریں گے. جیسے اس سے پچھلے رکوع میں بھی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ جو لوگ شرک کو ترک کر دیتے ہیں, شرک کو چھوڑ دیتے ہیں, اس کے بعد جب ان سے ڈیمانڈ اللہ تعالیٰ کی کیا ہے کہ وہ اپنی نمازوں کو ادا کریں, اور ساتھ ہی ساتھ اس لیے ادا کریں کیونکہ قیامت کے دن جو ہے ان کو اٹھایا جائے گا اور ان سے جو ہے وہ جواب دہی کی جائے گی. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک دم جو ہے رخ جو ہے موجودہ زندگی سے لے کر ان کا رخ جو ہے وہ موڑا گیا تھا اور قیامت کا ایک منظر جو ہے وہ پیش کیا گیا تھا, جس میں اللہ تعالیٰ نے ان کو مخاطب کر کے کہا تھا کہ تم جو جس بات پہ جو دلائل دے رہے ہو تو تم دیکھو کہ تم لوگ اب بالکل اکیلے وہاں پہ کھڑے ہوگے قیامت کے دن, اور تمہیں کہیں پر کوئی بھی تمہاری شفاعت کرنے والا نہیں ہوگا, کہیں پر کوئی بھی تمہاری جو ہے وہ مدد کرنے والا نہیں ہوگا. جن لوگوں سے تم نے امیدیں لگائی ہوئی ہیں تو وہ تو بالکل تم وہاں پہ اکیلے موجود ہوگے. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہہ دیا کہ وہاں پہ ان سب تمہاری امیدوں یعنی کہ ان سب جو تمہارے شریک ہیں وہ منقطع کر دیے جائیں گے. اور اس کے بعد میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ تمام کے تمام دلائل جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ دینے کے بعد آج کا جو رکوع ہے اس کے اندر اب اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو وہ نشانیاں دکھا رہی ہیں کہ جس کی وجہ سے لوگ اگر انکار کر رہے ہیں تو وہ کیسے انکار کر سکتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ نے وہ نشانیاں گنوا کر جو ہے اس کا آغاز کیا ہے. میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جو دین ہم کو پیش کیا ہے وہ وہی دین ہے جو حضرت آدم سے شروع ہوا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ اس کا اختتام ہوا, اور ایک ہی دین جو ہے وہ چلا آ رہا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے بالکل اسی طریقے سے کہ جیسے ایک لیبارٹری میں ٹیسٹ کیا جاتا ہے اور ایک سائنٹیفک اگر ہمارے پاس کوئی بھی عمل ہے اس کو پروف دیا جاتا ہے, تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں وہ دلائل جو ہیں وہ پیش کر رہے ہیں جس کے بعد کوئی شخص جو ہے وہ انکار کر ہی نہیں سکتا. تو ہم آج کی آیات کا آغاز کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ بے شک اللہ فالکو یعنی کہ چیرنے والا ہے الحبی دانے کو والنوا اور گٹھلی کو, یعنی کہ بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایک دانے اور گٹھلی کو جو ہے وہ پھاڑتا ہے اور اس کو چیرتا ہے. یخرجو اور اس سے کیا نکالتا ہے, الحی زندہ کو, من المیتی مردہ, و مخرجو اور نکالنے والا ہے المیتی مردہ سے, من الحی زندہ کے. ذالکم یہ ہے, ذالکم اللہ یہ ہے تمہارا رب, فانا تو پس کہاں تؤفکون تم بہ کے جا رہے ہو. بہت ہی خوبصورت بات یہاں پہ اب اللہ تعالیٰ نے جو آغاز کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو تم لوگ جو پہلی بات ہے کہ جس رب کو تم انکار کر رہے ہو تو تم اپنی عقل کی آنکھ کو اگر تھوڑا سا غور کرو گے, تم دیکھو گے تو تم کو اپنے ارد گرد سب سے پہلے تم روزمرہ کی زندگی میں اپنے ارد گرد جو پودے دیکھتے ہو, جو تم دیکھتے ہو کہ کیسے ایک درخت ایک پودا جو ہے وجود میں آتا ہے, ایک گندم کے دانے سے کیسے ایک لہراتا ہوا کھیت جو ہے وہ سامنے آ جاتا ہے, یا ایک آم کی گٹھلی سے کیسے ایک بڑا درخت جو ہے وہ وجود میں آ جاتا ہے. اور اس کے بعد اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ یخرج الحیہ ہم نکالتے ہیں الحیہ زندہ کو, من المیتی
مردہ سے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے یخرج الحیہ زندگی کو نکالتے ہیں من المیتی ان کے مردہ سے، یعنی کہ وہ گٹھلی یا وہ بیج جو ہے وہ ایک بے جان، اس کے اندر کوئی طاقت نہیں ہوتی ہے، لیکن اس مردہ چیز سے ہم ایک زندہ جاوید پودا جو ہے وہ نکال دیتے ہیں جس کو تم دیکھتے ہو۔ اور اس کے بعد کہا گیا کہ وہ مخرج المیتی من الحی، اور اس کے بعد ہم جو ہے وہ موت کو بھی پیدا کرتے ہیں زندہ سے، یعنی کہ ہم اس دنیا میں جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ دنیا میں سب کچھ ارتقاء کی وجہ سے ہو رہا ہے، یا وہ ڈارون کی تھیوری کو سامنے لے کر آتے ہیں، تو ایک بات ان کو اس بات کا جواب آج تک نہیں مل سکتا کہ کس طریقے سے یہ لوگ جو ہیں یہ موت جو ہے اگر ایک چیز پیدا ہو گئی ہے اور خود بخود وہ پیدا ہو گئی ہے تو پھر وہ موت کی طرف کیسے جا رہی ہے؟ وہ پھر پیدا ہونے کے بعد جو ہے اس کے اندر، جبکہ ایک اللہ تعالیٰ یہاں پر ہم کو بتاتے ہیں کہ میں تو زندہ کے بعد پھر اس کو موت بھی دیتا ہوں، جس کی ہم مثال اپنے سامنے جانوروں کو دیکھتے ہیں کہ وہ اپنی ایک زندگی پوری کر کے دنیا سے چلے جاتے ہیں، ہم پودوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ اپنی ایک عمر پوری کرنے کے بعد وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں، ہم سب سے بڑھ کر آئے روز انسانوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ انسان جو ہیں وہ ہمارے سامنے آئے دن جو ہے کہیں نہ کہیں جو ہے وہ مر رہے ہوتے ہیں، کہیں نہ ہم دیکھتے ہیں ہماری فیملیوں میں کہیں آئے روز جو ہے وہ کوئی جنازہ سامنے آتا ہے، کسی بڑے کا ہوتا ہے، کسی بچے کا ہوتا ہے، کسی جوان آدمی کا ہوتا ہے، اور اس کے برعکس اللہ تعالیٰ بعض اوقات ایسا بھی کرتے ہیں کہ یہی عمل جو انفرادی طور پہ جگہ جگہ پہ ہو رہا ہوتا ہے اس کو اجتماعی طور پر لوگوں کو کر کے دکھا دیتے ہیں، کہ جس کی مثال ہم نے 2005 کے زلزلے میں دیکھی کہ کئی لاکھ لوگ جو ہیں وہ پلک جھپکتے میں اللہ کو پیارے ہو گئے، ہم نے سونامی کی صورت میں دیکھا، ہم نے ابھی کووڈ کے ٹائم پر دیکھا کہ کس طریقے سے دنیا میں لوگ جو ہیں وہ ایک معمولی سے جراثیم نے آ کے ان کو جو ہے وہ موت کی آغوش میں لے لیا اور پوری دنیا جو ہے وہ بند ہو کر رہ گئی، اور اس کے بعد یہ ساری بات کا کہنے کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ذالکم اللہ، کہ یہ ہے تمہارا اللہ، یعنی کہ جس رب سے تم انکار کر رہے ہو، جس نے زندگی کو پیدا کیا ہے، وہ ساتھ ہی ساتھ وہ اس نے موت کو بھی پیدا کیا ہے، اور اس دنیا میں اس وقت سب سے بڑی اگر آپ ایک خبر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کہیں پر سائنسدانوں کو یہ بات پتہ چل جائے کہ جی مرنے کی یا موت کا ہمارے پاس علاج آ گیا یا ہم موت پہ قابو کر سکتے ہیں، تو یہ سب سے بڑی خبر ہوگی، جبکہ ہزاروں سال سے دنیا چل رہی ہے، بڑے سے بڑے طبیب اور بڑے بڑے سے سائنٹسٹ جو ہیں وہ اس حوالے سے انہوں نے بے تحاشا جو ہے وہ معاملات کر لیے، لیکن ان کو اس کا حل نہیں مل سکا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ جو مالک کائنات ہے اس نے ایک اسکیم تیار کی ہے، اور اس اسکیم میں اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں اس آزمائش کے لیے انسانوں کو بھیجا ہے، اور وہ آزمائش کے اصول کے تحت اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ اپنے ان بندوں کو اس دنیا میں موقع فراہم کر رہے ہیں کہ کوئی شخص جو ہے وہ جنت کا باسی بن رہا ہے اور کوئی جو ہے وہ دوزخ کو اپنے لیے چن رہا ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ فعنا پس کہاں تو فکون، تم لوگ جو ہو وہ بہ کے جا رہے ہو۔ آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ فالق الاسباح، یعنی کہ تم نے ایک تمہارے نزدیک جو ہے ایک دلیل تو یہ موت اور زندگی کی ہے جس کو تم ہر روز دیکھتے ہو، ایک دانے کی صورت میں بھی دیکھتے ہو اور انسانوں کی صورت میں بھی دیکھتے ہو، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ فالق الاسباح، کہ فالق کو پھر وہ یعنی کہ وہ چیرتا ہے، وہ نکالتا ہے الاسباح صبح کو، وہ جعل، اور اس نے بنایا ہے لیل رات کو سکنن سکون کی جگہ، وہ شمسا اور سورج، والقمر اور چاند حسبان ایک حساب کے ساتھ، ذالکہ یہ تقدیر اندازہ ہے العزیز غالب الحکیم، حکمت والے کا علیم، العزیز غالب العلیم علم والے کا۔ اب یہاں پہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ واضح انداز میں بات بیان کر رہے ہیں کہ فالق الاسباح، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ صبح کو پیدا کرتا ہے، وجعل، اور اس نے کیا بنایا؟ رات کو بنایا، یعنی کہ تم دن اور رات کو دیکھتے ہو، وہ دن اور رات کیسے بدلتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں اللہ نے یہ بھی بتا دیا کہ دیکھو رات کو میں نے سکون کے لیے بنایا، یعنی کہ آج اگر رات ہے تو ہمیں دن کا پتہ ہے، اور اگر دن ہے تو ہمیں رات کا پتہ ہے، یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کا جوڑا ہے، اگر یہ نہ ہوتے تو ہمیں ان دونوں کا پتہ نہ چلتا۔ جس طریقے سے رات جو ہے سکون کے لیے ضروری ہے، اسی طریقے سے دن جو ہے وہ انسان کے لیے ضروری ہے، کیونکہ اس دن میں انسان اپنی پوری معاش کو دیکھتا ہے، اپنے تمام کاروباری معاملات کو دیکھتا ہے، بہت سارے دن کی روشنی میں انسان جو ہے وہ معاملات کرتا ہے، اور اسی دن اور رات کے عدل بدل کی وجہ سے یہ پورا کا پورا ایکو سسٹم جو ہے وہ چل رہا ہے۔ کیسے رات کو پودے جو ہیں وہ ہوا میں کاربن ڈائی آکسائڈ جو ہے وہ چھوڑتے ہیں، اور دن میں جو ہے وہ آکسیجن کو چھوڑتے ہیں، کس طریقے سے یہ پورا کا پورا ایک نظام ہستی جو ہے وہ مالک کائنات، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ذالکم اللہ، ان کہ یہ ہے وہ اللہ، اور اللہ کا جو لفظ ہے، جس طرح کے عبرانی زبان میں ہم نے دیکھا کہ ایل کا ورڈ جو ہے اللہ نے اپنے لیے استعمال کیا، قرآن پاک جو ہے وہ عربک زبان میں اترا، تو وہاں پہ عرب میں لوگ اللہ تعالیٰ کو اللہ کے نام سے جانتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے اسی نام کو جو ہے وہ لے لیا۔ تو اللہ تعالیٰ کے سارے نام جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان ناموں سے اپنے آپ کو پکارتے ہیں۔ اب آپ یہاں پہ یہ دیکھیے گا کہ کس طریقے سے آگے اللہ تعالیٰ ان کو یہ مثال دے رہے ہیں کہ وہ شمس والقمر، کہ یہ جو سورج اور چاند ہیں یہ اپنے حساب سے چل رہے ہیں، یعنی کہ آج سے پہلے جب ہمارے سامنے آپ یہ دیکھیں کہ 1400 سال پہلے جب اسلام جو ہے وہ سامنے آیا، اور اس ٹائم کے اوپر سائنس جو ہے وہ اس کے بعد کئی سو سال کے بعد وہ وجود میں آئی، تو پہلے انسانوں کا عقیدہ یہ تھا کہ سورج جو ہے یہ حرکت کر رہا ہے، وہ صبح نکلتا ہے اور شام کو غروب ہو جاتا ہے، لیکن اس کے بعد عقائد سائنس کے یہ سامنے آئے کہ یہ سورج جو ہے یہ رکا ہوا ہے، اور اس کے بعد جو ہے یہ زمین جو ہے یہ گھوم رہی ہے۔ لیکن آج قرآن میں آپ یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو لفظ استعمال کیے ہیں کہ یہ جو سورج اور یہ چاند ہیں یہ ایک اپنے حساب کے ساتھ یہ چل رہے ہیں۔
اب اس بات سے آج آپ یہ دیکھیں، کیونکہ یہ جو کریٹر ہے یہ اس کی کتاب ہے اور اس نے ہم کو یہ بات بتائی ہے، تو اور آج کی سائنس نے یہ بات پروف کر دی ہے کہ جو سورج ہے وہ اپنے نظام شمسی اور اپنی کہکشاں کے اندر وہ بھی ایک راستے میں ایک کی طرف جو ہے وہ ٹریول کر رہا ہے. اور میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ جس رفتار سے یہ سورج جو ٹریول کر رہا ہے اپنی کہکشاں میں، تو اس کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ گولی کی رفتار سے بھی تیز، کئی گنا تیز رفتار سے یہ سورج جو ہے یہ اپنی کہکشاں میں ٹریول کر رہا ہے. یہ پورا کا پورا، یہ ہماری پورا کا پورا جو سولر سسٹم ہے، یہ گولی کی تیز رفتار سے یہ ٹریول کر رہی ہے خاص سمت کی طرف، جو ایک ویگا ستارہ ہے اس کی طرف جو ہے یہ سارے کی ساری چیزیں جو ہیں وہ ٹریول کر رہی ہیں. یہ سائنس نے ہم کو آج یہ بات بتائی ہے. تو اب آپ یہ غور کیجئے گا، یہ دیکھیں کہ ہمیں بالکل پتہ بھی نہیں چل رہا کہ ہم لوگ جو ہیں وہ ایک موومنٹ کے اندر ہیں، ہم لوگ موو کر رہے ہیں، بلکہ ہم لوگ آرام سے اپنے یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ایک رہنے کی ایک ایسا بچھونا بنایا ہے ہمارے لیے، زمین کو ایک ایسی جگہ بنایا ہے کہ جس میں ہم اپنے آپ کو ایک بہترین انداز میں پاتے ہیں. اور اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ذالک، یہ تقدیر العزیز العلیم، کہ اور یہ سب کا سب اندازہ ہے اس عزیز اور غالب، یعنی کہ غالب اور علیم علم والے کا. یعنی کہ یہ تمام کی تمام یہ جو اللہ تعالیٰ نے ایک پورا کا پورا ایک سسٹم بنایا ہے، جس بہترین انداز میں ہم ایک پورا کے پوری اس میں ایک سیمیٹری ہم چیک کرتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں نظام شمسی میں اس پورے کے پورے جو کائنات میں اس وقت جتنا بھی ایک نظام چل رہا ہے، اس نظام کے اندر ایک خاص قسم کی جو ہے وہ سیمیٹری موجود ہے، اس کے اندر کہیں بھی کوئی بے ہنگمی موجود نہیں ہے. اور اتنے بہترین انداز میں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے یہ جو فیصلے ہیں جس میں یہ پورے کے پوری کہ بعض وقت پورے کی پوری کہکشائیں ایک دوسرے کے بیچ میں سے ہوتے ہوئے دوسری جگہ پہ پار ہو جاتی ہیں، لیکن آپس میں ان کی کہیں پر کوئی کولائن جو ہے وہ نہیں ہوتا، کہیں پر ان کا ٹکراؤ جو ہے وہ نہیں ہوتا. اسی طریقے سے ہماری تمام کے تمام پلانٹس جو ہیں وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ پر موو کر لیتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایک بہترین حساب سے اس پورے نظام کو جو ہے وہ چلا رہے ہیں، جو کہ سب سے بڑی اس بات کی دلیل ہے کہ اس کائنات کا ایک بنانے والا ہے جس کو ہم نیسیسری بینگ کہہ سکتے ہیں. کہ جس طرح سے جو ابھی ہم نے ڈز گاڈ ایگزسٹ کی جو ڈیبیٹ میں ہم نے بات کی تھی، تو ہم نے یہی بات کی تھی کہ یہاں پر یہ بات سب سے امپورٹنٹ ہے کہ یہ تمام چیزیں خود پکار کر کہہ رہی ہیں کہ ایک نیسیسری بینگ موجود ہے، ایک بنانے والا موجود ہے جو ان تمام چیزوں کو چلا رہا ہے. آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ ہوا، اور وہی ہے الذی، وہ جو جعل، جس نے بنایا لکم تمہارے لیے النجوم، ستارے، لتہتدوا، تاکہ تم، ہدایت کا مطلب یہاں پہ کیا ہوگا کہ تاکہ تم راستہ معلوم کرو، بہا، ان سے، فی میں ظلمات، ظلم کہتے ہیں اندھیرے کو بھی کہا جاتا ہے، تو ظلمات اندھیرے میں، البری خشکی، والبحری اور دریا کے اندر، فصلنا بے شک ہم نے کھول کھول کر بیان کیا ہے، آیات، اپنی ان آیتوں کو، اپنی ان نشانیوں کو، لقوم، اس قوم کے لیے، ان لوگوں کے لیے، یا علمون، جو علم رکھتے ہیں. اب آپ یہاں پہ یہ دیکھیے گا کہ ہمیں معلوم ہے کہ آج سے اگر ہم صرف زیادہ نہیں، ہم چند 100 سال پیچھے بھی اگر چلے جائیں، تو اس وقت لوگوں کا، میجورٹی لوگوں کا جو طریقہ کار تھا، لوگ راستے ڈھونڈنے کے لیے رات کو ستاروں کی مدد سے راستہ دیکھتے تھے. جو ہمارا نارتھ پول کے اوپر ایک ستارہ ہے، اس ستارے کی مدد سے لوگ جو ہیں وہ ڈائریکشنز لیتے تھے. اور آج بھی سمندر کے اندر بہت سارے لوگ جو ہیں، اور جو ہمارا کمپس ہے وہ انہی میگنیٹک ویوز اور ستاروں کی مدد سے لوگ جو ہیں وہ اپنی ڈائریکشنز کو معلوم کرتے ہیں. تو وقت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ یہ تمام چیزیں بتا رہے ہیں کہ دیکھو، تم نے اپنے رب کو اگر پہچاننا ہے تو تم ان ستاروں کو دیکھ لو جن سے تم راستہ حاصل کرتے ہو، اور ان لوگوں کو دیکھ لو کہ جو اندھیروں میں رات کے ٹائم اور خشکی اور تری کے اندر جو ہے وہ یہ راستہ جو ہے وہ تلاش کرتے ہیں ان چیزوں کی مدد سے. اور ساتھ ہی ساتھ کہا کہ ہم نے یہ آیتیں، یہ نشانیاں جو ہیں یہ کھول کھول کر بیان کی ہیں، لیقوم، اس قوم کے لیے جو یعلمون، جو علم رکھتے ہیں. یعنی کہ یہ نشانیاں کس کے لیے ہیں؟ کہ جو اپنے آپ کو جو کوشش کرتے ہیں، علم حاصل کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں، تو آسانی کے ساتھ اس چیز کو حاصل کر لیتے ہیں. آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ ہوا، اور وہی ہے الذی، وہ جو انشاکم، جس نے پیدا کیا تمہیں. یہ جو انشاکم ہے، اس بات کو ذہن میں رکھیے گا کہ عربک میں اس کے جو معنی ہے، آپ نے ترجمے میں تو دیکھا ہوگا کہ خالی تراجم میں اس کے معنی لے لیے گئے ہیں پیدا کیا کے، لیکن یہ خالی معنی عربک لغت کے مطابق پیدا کیے کہ نہیں ہے، بلکہ پیدا کرنے کے بعد پروان چڑھانا اور پرورش کرنا بھی اسی کے معنی میں شامل ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے کیا کہہ رہے ہیں کہ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُمْ، کہ وہی ہے وہ جس نے تم کو پیدا کیا، تم کو پروان چڑھایا، تمہاری پرورش کی. اور ہم اس چیز کو روزمرہ کی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ ایک انسان ہے یا ایک پودا ہے یا کوئی جانور ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ خالی پیدا ہی نہیں کرتے، بلکہ ایک کیڑے کو پتھر کے اندر بھی وہ اللہ تعالیٰ اس کو رزق جو ہے وہ پہنچا دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ایک انسان کو جو ہے وہ اس کی ضرورت کی ہر چیز جو ہے وہ اس تک پہنچا دیتے ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آگے کیا کہا کہ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُمْ، اور وہی ہے جس نے تم کو پیدا کیا، من النفس، ایک نفس سے، واحدۃ، نفس واحدہ تھے، فمستقر، پھر ایک ٹھکانہ، مستودع، امانت کی جگہ، مستودع، ایک امانت کی جگہ، قد یقیناً فصلنا، ہم نے اس بات کو بھی کھول کھول کر بیان کیا، آیات، اپنی نشانیوں کو، لقوم، اس قوم کے لیے، یفقہون، جو
तफक्कुह फी दीन का वर्ड जो हम इस्तेमाल करते हैं, यानी कि दीन में समझ बूझ हासिल करो, तो यफ़क़हून कि वो समझते हैं। अब यहाँ पे एक वर्ड और जिसके मायने की तरफ मैं आपकी रोशनी करना चाहूँगा, ये जो मुस्तऊदउन है, ये लफ्ज़ आपने जिस तरह से हम कहते हैं ना कि एक लड़की जो है उसको घर से विदा किया जाता है। विदा करके मतलब वो अपने शौहर के घर में हम उसको विदा करते हैं कि उसका वो अब एक ठिकाना जो है वो बन जाता है। तो यहाँ पर आप इसी तरीके से हम इस लफ्ज़ को कह सकते हैं कि मस्तऊदतुन, कि अल्लाह ताला कह रहे हैं कि मैंने एक इंसान को पैदा किया एक नफ्स से वाहिदा से, और व मुस्तक़रुन, और फिर एक ठिकाना दिया मस्तऊदन, और इसकी इमानत की जगह, यानी कि एक ठिकाना, इनकी कब्र में इंसान जो है वो मरने के बाद पहुँचता है, एक ठिकाने में पहुँचता है। तो ये भी इंसान के लिए निशानी है। दूसरी बात हमें यहाँ पे जो एक और गौरतलब बात है, वो ये है कि अल्लाह ताला ने यहाँ पे बात कही है नफ्स वाहिदा की। अब ये जो हमारे यहाँ मुल्हदीन हैं या इल्हाद करने वाले लोग हैं, तो वो ये एलिगेशन सामने खड़ा करते हैं कि जी नफ्स वाहिदा का मतलब यह है कि हज़रत आदम, लेकिन इंसान तो अम्मा हवा और आदम से पैदा हुआ है। जबकि मैंने आपको लास्ट क्लास में ये बात बताई थी कि कुरान पाक जो है वो एक बेसिकली एक लुगत, यानी कि एक लैंग्वेज है, एक अरबिक, यूं आप कह सकते हैं कि अदब की किताब है। एक कौम है, उस कौम से अल्लाह ताला बातचीत कर रहे हैं, तो नफ्स वाहिदा का मकसद हम यहाँ पर हज़रत अम्मा हवा और हज़रत आदम ही लेंगे, कि उन दोनों से अल्लाह ताला ने ये पूरी की पूरी जो तख्लीक की है इंसान की, उन दोनों से ये चीज़ शुरू हुई है। जैसे हमने कुरान पाक में देखा कि अल्लाह ताला ने मियाँ और बीवी को एक दूसरे का लिबास कहा है, तो ज़ाहिर बात है अगर कोई शख्सियत है तो उसके ऊपर एक अल्लाह ताला ने अपना लिबास जो है वो उस शख्सियत के साथ ही होता है। तो हम किसी भी शख्स को जब पुकारते हैं, तो हम लिबास का अलग ज़िक्र नहीं करते और जिस्म का ज़िक्र अलग नहीं करते, बल्कि दोनों कर किया जाता है। तो यही यहाँ पर भी मुराद है कि अल्लाह ताला ने हज़रत आदम और अम्मा हव्वा के ज़रिए से इंसान को पैदा किया, और उसके बाद फमस्तकरुन, और फिर एक ठिकाना दिया मस्तऊदउन, उसकी इमानत की जगह, यानी कि वहाँ पे अल्लाह ताला ने उसको ठहरने के लिए एक मुकाम अता किया मरने के बाद, एक ख़ास मुद्दत तक। यानी कि वो लोग यहाँ पे ये बात कर सकते हैं कि जो लोग अपनी मरने के बाद उनकी उनकी जो लाशें हैं उनको वो जला देते हैं, या वो कुछ और पानी में फेंक देते हैं, या कुछ भी करते हैं, तो वो होते इस ज़मीन के अंदर ही हैं, और इस ज़मीन में ही अगर उनकी राख होगी तो वो भी उसको पानी में बहा देते हैं, या उसको कहीं न कहीं ज़मीन पे फेंक देते हैं या दफ़न कर देते हैं। तो ये भी अल्लाह ताला ने बताया कि होते तुम इसी एक ठिकाने या इमानत की जगह पर ही हो, और कद फसलनल आयाती, और ये हमने तुम्हारे लिए खोल-खोल के आयतें निशानियाँ बयान की हैं, लिकौमिन, उस कौम के लिए, यफ़क़हून, जो समझते हैं, जो समझ-बूझ रखते हैं। अब यहाँ पे एक ख़ास बात जो हमने पिछली आयत में भी देखी, कि उस कौम के लिए जो इल्म रखते हैं, और यहाँ पे कहा उस कौम के लिए जो समझ-बूझ रखते हैं। तो जो लोग बाज़ औक़ात हमने मुल्हदीन को देखा है कि वो कुरान पाक से गुमराही हासिल कर रहे होते हैं, उसकी वजह क्या होती है? क्योंकि वो अपने आप को ये पैगाम देकर कुरान को पढ़ते हैं कि हमने यहाँ से हदायत हासिल नहीं करनी, हमने यहाँ से समझ-बूझ हासिल नहीं करनी, बल्कि हमने यहाँ से टेढ़पन ही हासिल करना है। तो वो जो नियत लेकर आते हैं, तो वही अल्लाह ताला जो है वो उनको वहाँ पर उस उनकी मुराद जो है वो देते हैं। और जो शख्स यहाँ पे इस नियत से आता है कि मैंने हदायत हासिल करनी है, मैंने अपने रब को ढूँढना है, मैंने अपने रब को पहचानना है, तो अल्लाह ताला खोल-खोल कर वो निशानियाँ उसके सामने लाकर खड़ी कर देते हैं कि आओ, आके देखो अपने रब को, तुम पहचानो, तुम्हारा रब जो है वो तुम्हारे सामने ही है। तुम अपने रब को जब देखने के लिए, ढूँढने के लिए निकलोगे, तो तुम फ़ौरन पालोगे। आगे अल्लाह ताला कहते हैं कि वह हुआ, और वही है, अल्लज़ी, वो जिसने अंज़ला, उतारा, मिनस समाई, आसमान से मान पानी, फ़अख़रजना, फिर हमने निकाली, बिही, इससे, नबाता, नबाता इनके नबातात यानी कि उगने वाली चीज़ें, कुल्ली शैइन, हर चीज़, फ़अख़रजना, फिर हमने निकाली, मिन्हु, इससे, खदिरन, सब्ज़ी, नुख़रिजु, हम निकालते हैं, मिन्हु, इससे, हब्बन, दाने, मुतराकिबन, और एक पर एक चढ़े हुए, व मिन, और से, नख़ली, खजूर, मिन से, तलइहा, गाभा, यानी कि एक जो उसके गुच्छे जो होते हैं, कि मिन तलइहा, के एक खजूरों के जो गुच्छे हैं वो, किनवानुन, खोशे, दानियतुन, झुके हुए, व जन्नातिन, और बागात, मिन अनाबिन, अंगूर के, व जैतूना, और जैतून, व रुम्मान, और अनार, मुश्तबिहा, मिलते जुलते, व गैरा मुतशाबी, और एक दूसरे से नहीं भी मिलते जुलते। उन्जुरू, देखो, इला तरफ, समरिही, इसका फल, इज़ा, जब असमरा, वो फलता है, व यानइही, और इसका पकना, इन्ना फी ज़ालिका, इन्ना, बेशक, फी ज़ालिकुम, ज़ालिकुम, इसमें, ला आयातुन, निशानियाँ हैं, लिकौमी युमिनून, उस कौम के लिए जो ईमान रखते हैं। इनके अल्लाह ताला ने अरब के जो लोग थे, वो जिन चीज़ों से वाकिफ़ थे, उनके नाम लेकर यहाँ पे अल्लाह ताला ने उनको इस वक़्त एक और दलील जो है उनके सामने रखी। अल्लाह ताला ने कहा कि वहुवल्लज़ी अंज़ला मिनस समाई, वही है जिसने आसमान से नाज़िल किया, समाई, मान, पानी। यानी कि हमें आज की साइंस ये बात बताती है कि जब आज से तकरीबन 4 बिलियन साल, 4 मतलब 4 बिलियन ईयर्स से पहले जब हमारी इस दुनिया में, यानी कि जब ये बिग बैंग हुआ, उसके बाद ये दुनिया जो है वहाँ पे बहुत ज़्यादा, यहाँ पर जो थी आग थी या गर्मी थी, और उसके बाद सबसे पहले क्या हुआ, जब कंडेंसेशन का अमल शुरू हुआ, तो यहाँ पर वो बादल बनना शुरू हुए, और उन बादलों से लगातार जो है वो
پانی برسنا شروع ہوا، اور وہ پانی جو ہے اس نے آ کر پوری دنیا میں صرف پانی ہی جو ہے وہ اس سے آغاز ہوا۔ اور یہاں پہ ہمیں قرآن پاک میں جو بات ایک اور مقام پر کہی جاتی ہے کہ اللہ کا عرش جو تھا جب یہ دنیا بنی ہے تو وہ پانی پر تھا، تو وہ اسی اللہ کا عرش، کیونکہ حکومت کے لیے ورڈ استعمال ہوتا ہے تو یہی اس بات کا بھی مقصد ہے کہ ویسے تو یہ متشابہات میں سے ہیں، لیکن ہم جو اس پہ قیاس کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی جو حکومت تھی، یعنی کہ جس وقت آغاز ہوا اس بگ بینگ کے بعد زمین کے بننے کا جو عمل تھا، جو آج سائنس نے اس کی پروفس جو ہیں وہ دی ہیں، تو سب سے پہلے وہ پانی سے آغاز ہوا۔ یہ سائنس بھی ہم کو بتا رہی ہے، اور تمام کے تمام اللہ تعالیٰ بھی یہاں پہ قرآن میں 1400 سال پہلے جب سائنس کا نام و نشان بھی نہیں تھا، تو یہی بات اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اب وہی ہے کون؟ رب الکائنات الذی، وہ جس نے انزل من السماء، آسمان سے جو ہے پانی کو اتارا، اور اس وقت جب دنیا میں صرف اور صرف وہ پانی تھا، پھر اس کے بعد اگلے سٹیپ پہ فاخرجنا به نباتا، پھر ہم نے اس میں سے اگنے والی جو چیزیں ہیں، نباتات ہیں، کل شعین، ہر چیز جو ہے وہ ہم نے اس سے کے بعد اس کا آغاز کیا، فاخرجنا، پھر اس نے نکالی منہو، اس سے خضرا، سبزی، یعنی کہ خضر جیسے گنبد خضرا سبز رنگ کا ہوتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ سبزی، اور نخرجو، ہم نکالتے ہیں، منہو، اس سے، حبن، دانے، متراکبن، ایک دوسرے پر چڑھے ہوئے، یعنی کہ ہم جیسے کبھی آپ چھلی کے دانوں کو دیکھیں، کبھی آپ انگور کے گچھوں کو دیکھیں، کبھی آپ کہیں پر بھی آپ یہاں پہ خوشے دیکھ لیں، کھجوروں کے دیکھ لیں کہ کس طرح سے وہ ایک دوسرے پر چڑھے ہوتے ہیں۔ ومن سے نخلی، کھجور، منت تلہیا، اس کے جو گابھے ہیں، جس میں نے آپ کو بتایا کہ یہ وہ پھل ہیں کہ جن سے عرب کے لوگ جو ہیں وہ واقف تھے، تو انہی کی مثال دے کر ان کو بیان کیا جا رہا ہے۔ کنوان، ان خوشے، دانیتن، جھکے ہوئے، یعنی کہ جب یہ پودا بڑا ہوتا ہے، اس بڑا ہونے کے بعد وہ خوشے جو ہیں وہ جھک جاتے ہیں، نیچے آ جاتے ہیں، تاکہ انسان جو ہے وہ آسانی سے اس کو توڑ سکتے ہوں۔ اور وہ جنات، اور باغات، من اناب، انگور کے، و زیتون، اور زیتون کے، و رمان، اور انار، مشتبیہ، ایک دوسرے سے ملتے جلتے، وہ غیر متشابہ، اور اس کے وہ ملتے نہیں بھی ہیں، غیر متشابہ، آپس میں ان کی متشابہت نہیں بھی ہوتی ہے۔ انظرو، دیکھو، الا، طرف، ثمر ہی، اس کے پھل کی طرف، اذا اسمرا، کہ جب وہ پھلتا ہے، وہ یعنی ہی، اور اس کا پکنا، یعنی کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہ مثالیں دیتے ہیں۔ میرے گھر کے گارڈن میں یہاں پہ کچھ درخت ہیں، جیسے میں دیکھتا ہوں کیلے کے درخت جو ہیں ہم نے لگائے تھے، اب وہ کیلے کا درخت جو ہے وہ بڑا ہوتا ہے، اس میں سے وہ کیلا نکلتا ہے، پورے کے پورے اس کے خوشے جو مطلب کیلا بڑا ہو جاتا ہے، اور پوری اس کی وہ ایک جو گچھا ہے کیلوں کا، ہم اس کو توڑتے ہیں، پھر وہ درخت ہم کاٹ دیتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ اس کے جو بیبی ٹریز ہیں وہ کئی سال سے وہ خود بخود نکلے جا رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جو ہے یہ پورا ایک نظام چلا رہے ہیں۔ اسی طرح ہمارا لوکارٹ کا درخت ہے، میں اس کو دیکھتا ہوں، جامن کا درخت ہے، میں ان کو دیکھتا ہوں کہ یہ رب کی جب آپ نے پہچان آپ نے کرنی ہے، تو آپ کو بہت ہی آسانی کے ساتھ اپنے ارد گرد ان چیزوں کو دیکھیں گے، اور اللہ تعالیٰ یہی بتا رہے ہیں کہ کیا تم ان کو دیکھتے نہیں ہو، ان کو پکنا نہیں دیکھتے، ان کا پودے کا لگنا نہیں دیکھتے کہ یہ کیسے چھوٹے سے بڑے ہوئے ہیں، اور بڑا ہونے کے بعد یہ کیسے پھل دے رہے ہیں، اور پھل تو کیسے یہ ہر موسم میں یہ پھل آتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ اپنا آگے میں ابھی امرود کا دیکھ رہا تھا کہ اس میں جو امرود کا پودا درخت میں ہمارے نکلا، اس میں وہ پنک کلر کا اس کے اندر، تو یہ ساری چیزیں، جبکہ امرود کا آپ بیج دیکھیں کہ وہ کتنا باریک سا بیج ہے، اور کس طریقے سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان تمام چیزوں کو بنا رہے ہیں، اور بے جان سے زندہ، اور زندہ سے پھر بے جان چیزوں کو پیدا کر رہے ہیں۔ ان بے شک فی میں ذالکم، اس میں آیات نشانیاں ہیں، لقوم یؤمنون، اس قوم کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں اپنے رب پہ۔ وجالو، اور انہوں نے ٹھہرایا، اللہ، اللہ کے لیے، شرکاء، شریک، یعنی کہ اب یہ سارے دلائل دینے کے بعد اللہ تعالیٰ یہاں پہ ان لوگوں کے لیے وہ جرائم جو ہے وہ سامنے لا کر کھڑے کر رہے ہیں کہ تم جو وجالو، اور انہوں نے کیا بنایا، للہ، اللہ کے لیے، شرکاء، شریک، الجن، جنوں کو، وخلقہم، حالانکہ اس نے انہیں پیدا کیا، خرقو، اور تراشے ہیں، لہو، اس کے لیے، بنینا، بیٹے، و بناتن، اور بیٹیاں، بغیر علم، بغیر علم کے تم نے یہ سب کچھ کیا۔ اور یہاں پہ یہ بات بتاتے ہوئے اس بات کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جب انسان جہالت کے دور میں تھا، تو سب سے پہلے جو شیطان نے انسان کو ورگلایا، تو اس میں اس نے جنوں کو جو ہے وہ خدا کی خدائی میں شریک ٹھہرا لیا، کیونکہ انہوں نے جب ان کو پیغمبروں نے اور الہامی کتابوں میں ان کو اس بارے میں بتایا گیا کہ جن جو ہیں وہ آگ سے پیدا ہوئے ہیں، اور وہ جو ہیں وہ بہت تیزی کے ساتھ سفر کرتے ہیں، وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ پلک جھپکتے میں چلے جاتے ہیں، وہ ہوا میں بھی ہوتے ہیں، آسمان میں بھی ٹریول کرتے ہیں، تو ان کی ان تمام صلاحیتوں اور باتوں کو دیکھتے ہوئے انہوں نے اپنے اندر یہ بات کہ انہوں نے شیطان نے ان کو برگلایا، اور انہوں نے اللہ کے ساتھ اللہ کی خدائی میں ان کو شریک کر دیا۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جبکہ ہم نے ان کو تخلیق کیا، یعنی کہ اللہ کی جو مین تخلیقات جس کا ذکر ہمیں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، کہ اللہ تعالیٰ ہم کو بتاتے ہیں کہ جنوں کو اللہ تعالیٰ نے آگ سے پیدا کیا، انسان کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا، یعنی کہ میٹر کی جو اقسام ہے ان میں سے میٹر سے ہی انسان کو بھی بنایا، اس میں سے میٹر کی قسم مٹی کو لیا گیا، اور جنوں کو جو ہے وہ آگ، جو کہ ایک فائر جو ہے یہ بھی ایک میٹر کی قسم ہے، اور اسی طریقے سے ایک قسم فرشتوں کی جو ہے وہ بتائی، اور فرشتوں کے حوالے سے ہمیں معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو نور سے، یعنی کہ میٹر کی وہ قسم جس کو لائٹ کہا جاتا ہے، اس سے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ تو اب انہی کے حوالے سے اب اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہ بات بتائی کہ یہ لوگ جو ہیں
اللہ نے ان کو پیدا کیا اور تراشے انہوں نے وخرق لہو اس کے لیے بنینا بیٹے و بناتی، یعنی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ ایک انسان تھے جس کو اللہ تعالیٰ نے جن کو مٹی سے پیدا کیا تھا، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کو شریک بنا دیا، ان کو خدا کا ان لوگوں نے بیٹا بنا دیا. اسی طریقے سے وہ بناتی بیٹیوں کے لیے لوگ کفار جو تھے وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے. ہم یہ جو لات منات اور اسی طریقے سے یہ مختلف بت ہیں، یہ بیسیکلی یہ انہوں نے فرشتوں کے بت جو ہیں وہ بنائے ہوئے تھے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم جن کو اللہ نے تخلیق کیا ہے تم ان کو جو ہے وہ بیٹیاں بنا دیتے ہو بغیر علم کے. اور ساتھ ہی ساتھ اب کہا کہ سبحانہ کہ پاک ہے تمہارا وہ رب و تعالی اور بلند و برتر ہے وہ اما اس سے جو یصفون جو تم بیان کر رہے ہو، یہ کیسے تم شرک کر سکتے ہو. اور یہی جو خطاب ہے یہ اگلے رکوع میں بھی جاری ہے. اللہ تعالیٰ نے وہاں پر بھی نشانیاں جو ہیں وہ دی ہیں. جیسے مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے پھر کہا کہ بدیع السماوات والارض، کہ اللہ تعالیٰ تو وہ ہے جس نے پیدا کیا ہے زمین اور آسمان کو. ان یکون ان اور انا کیوں کر یکون ہو سکتا ہے کہ لہو اس کے لیے ہو ولد ان کو بیٹا، ولم اور ولم نہیں نکن جبکہ نہیں ہے لہو اس کی صاحبتن کوئی بیوی، وہ خلق اور اس نے پیدا کیا کل شیء ہر چیز کو، وہ اور وہی ہے بکل شیء ہر چیز پر علیم جاننے والا. تو یہی سلسلہ جو ہے یہ آگے اگلے رکوع میں بھی انشاءاللہ چلے گا اور ہمارا پارہ جو ہے اس کا اختتام اگلے جمعے کو ہو جائے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا. یہاں تک ہمارا یہ مکمل ہوا. میں آپ کے سامنے ایک دفعہ با محاورہ ترجمہ جو ہے وہ پیش کر دیتا ہوں تاکہ اگر پھر بھی کوئی کجی رہ گئی ہے یا کوئی بات جو سمجھ میں نہ آئی ہو، مین وائل آپ لوگ اپنے ہینڈ بھی جو ہے وہ ریز کر سکتے ہیں. اور اس کے بعد آپ لوگوں نے ایک کام یہ کرنا ہے کہ آپ نے کوئی سوال جواب کا ہمارا سلسلہ ہوگا، اور میں چاہوں گا کہ آپ لوگ اس معاملے میں تھوڑا سا ہمارا یہ سیشن جو ہے وہ انٹریکٹیو ہونا چاہیے، اور آپ لوگ جو ہے وہ اپنی رائے، آپ نے کیا سیکھا، کیا سمجھا، یہاں پہ آپ کو کیا بات سمجھ میں آئی، کوئی ضروری بات آپ اس میں اگر ایڈ کرنا جائیں تو وہ بہت اچھی بات ہوگی. تو میں آغاز کرتا ہوں آج کے آیات کا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. دانے اور گٹھلی کو پھاڑنے والا اللہ ہے، وہی زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے اور وہی مردہ کو زندہ سے نکالنے والا ہے. یہ ہے اللہ. تو کہاں پھرے جاتے ہو؟ وہی صبح نکالتا ہے، وہی صبح نکالتا ہے، نکالنے والا ہے. اور رات کو سکون کی چیز اسی نے بنایا ہے، اور اسی نے بنایا اور سورج اور چاند ایک حساب سے رکھے ہیں. یہ اسی زبردست قدرت اور علم رکھنے والے کے ٹھہرائے ہوئے اندازے ہیں. وہی ہے جس نے تمہارے لیے تارے بنائے تاکہ صحرا اور سمندر کی تاریکیوں میں ان سے رہنمائی حاصل کرو. ہم نے اپنی نشانیاں ان لوگوں کے لیے کھول کر بیان کر دی ہیں جو جاننا چاہیں. وہی ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا ہے، پھر وہ ایک کے لیے ایک جائے قرار ہے اور اس کے سپرد خاک کیے جانے کی جگہ بھی ہے. ہم نے اپنی نشانیاں ان لوگوں کے لیے کھول کھول کر بیان کر دی ہیں جو سمجھنا چاہے. وہی ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا، پھر ہم نے ہر چیز کے خوشوں سے نکالے، پھر اس سے سرسبز شاخیں اٹھائیں جو جس سے ہم تہ چڑھے ہوئے پیدا کر دیتے ہیں، اور کھجور کے شگوفوں سے لٹکے ہوئے گچھے بھی اسی سے پیدا ہوتے ہیں، اور انگوروں کے باغ اور زیتون اور انار بھی ہم نے اسی سے پیدا کیے ہیں جن کے پھل ایک دوسرے سے ملتے جلتے بھی ہیں اور الگ الگ بھی. ان میں سے ہر ایک کے پھل کو دیکھو جب وہ پھلتا ہے اور اس کے پکنے کو دیکھو جب وہ پکتا ہے. ان کے اندر ان لوگوں کے لیے بڑی غیر معمولی نشانیاں ہیں جو ماننا چاہتے ہیں. لیکن ان کی صفات کا یہ عالم ہے کہ انہوں نے جنوں کو خدا کا شریک ٹھہرا لیا ہے، درا حالانکہ اسی نے انہیں پیدا کیا ہے، پھر بغیر کسی علم کے اس کے لیے بیٹے اور بیٹیاں تصنیف کر لی ہیں. وہ پاک ہے اور بالا تر ہے ان سب چیزوں سے جو یہ بیان کر رہے ہیں. وہ پاک ہے اور بالا تر ہے ان سب چیزوں سے جو یہ بیان کرتے ہیں. وہ تو زمین اور آسمانوں کو عدم سے وجود میں لانے والا ہے. اس کی اولاد کہاں سے آئی ہے جبکہ اس کی کوئی بیوی ہی نہیں ہے. اس نے ہر چیز کو پیدا کیا اور وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. تو یہاں پہ اب آپ لوگ اگر کوئی بات شیئر کرنا چاہیں یا کوئی بات سوال پوچھنا چاہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سر جی یہ پلیز. نیچے جو لاسٹ آیات ہے 100 والا، سر جی یہاں پہ حرقو کا مطلب کیا آ رہا ہے؟ جی آیت نمبر 100 میں نیچے لاسٹ حرقو مطلب گاڑ لینا، یا جو بیسیکلی بیٹوں آپ کہہ بیٹیوں کی سکتے ہیں بات ہو رہی کہ ہے تراش وہ تم نے حرقو. تراش لیے ہیں. تراش آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وجعلوا للہ، اور بنایا ہے بنا لیتے ہو للہ اللہ کے لیے شرکاء شریک جنوں کو وہ خلقہم جبکہ اس نے اس کی تخلیق کی ہے. وہ خلق اور تم تراشتے ہو لہو اس کے لیے، یعنی کہ اپنے پاس سے تم گڑھ لیتے ہو اللہ کے ساتھ کہ اللہ کا بیٹا ہے یا اللہ کی بیٹیاں ہیں. گڑھ لینا یا تراش لینا، اس طرح سے آپ اس کے معنی جو ہے وہ آپ لے سکتے ہیں. السلام علیکم سر. جی یہ وعلیکم السلام. میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اور پیدا کیا تمہیں ایک جان سے،
تو ایک جان سے ہی پیدا کیا نا، پہلے تو حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، تو پھر ان سے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کیا، آگے پھر ان دونوں سے پیدا ہوئے ٹھیک نا ہے سر۔ سر۔ اچھا، آپ نے جو بات کہی، بیسکلی جو بات ہمارے ہاں مشہور ہے یا کہی جاتی ہے اما حوا اور حضرت آدم کے حوالے سے، دیکھیں ہمیں جب قرآن کو پڑھتے ہیں اور ساری جو ہمارے پاس کیونکہ ایک یہ ذکر کہ اما حوا کو حضرت آدم کی پسلی سے بنایا پسلی گیا، سے یہ جو ذکر ہے بیسکلی جس حدیث اور یا روایت میں یہ بات آئی ہے، تو ہم اس کا پورا سیاق و سباق اس کی تمام، کیونکہ اس پہ خیر میں بھی اس کی صنعت کے بارے میں تو زیادہ بہتر نہیں جانتا، لیکن جو اس کے مفہوم لیا جاتا ہے تو اس میں علماء کی یہ رائے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایک موقع پر یہ بتایا ہے اللہ تعالیٰ نے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ جو عورت کی شخصیت ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے، یعنی کہ وہ ایک ایسے ہے کہ جیسے ایک پسلی کی مثال دی ہے کہ پسلی نرم کی ہڈی جو ہے وہ نرم بھی ہوتی ہے اور اس کے اندر تھوڑا سا ٹیڑھ پن بھی ہوتا ہے، یعنی کہ اس سے اصل میں یہ بتایا گیا ہے کہ ایسے ہی ایک اس عورت کی یعنی کہ شخصیت کی وہاں پہ وہ مثال جو ہے وہ رکھی گئی ہے، اور اس پہ قیاس اکثر علماء کا یہی قیاس بھی ہے، یعنی کہ جب ہم مختلف علماء کی آراء کو دیکھتے ہیں کہ جیسے حضرت آدم اور کا تخلیق ہوئی اور ان کا جو ہے اللہ تعالیٰ نے پتلا جو ہے وہ بنایا، اسی طریقے سے حضرت اما حوا جو ہیں ان کا بھی بنایا، تو خیر نفس واحدہ کا میں نے آپ کو، کیونکہ ملحدین جو ہیں وہ بعض اوقات اس بات پہ ایک ایلیگیشن کھڑا کرتے ہیں کہ جی آج کی سائنس تو ہمیں یہ بتا رہی ہے نا کہ مرد اور عورت کی مدد سے آگے یہ پورا کا پورا جو ریپروڈکٹیو سسٹم ہے وہ ساری چیزیں چل رہی ہیں، تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے بیسکلی اس سے پہلے جو مثال دی ہے کہ تم دیکھو کہ زمین کے اندر اللہ تعالیٰ نے نباتات بھیجی ہیں، اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی برسایا اور اس خوراک کو ایک ظاہری باتیں انسان کھاتا ہے، اس سے ایک بیضا اور ایک جراثیم بنتے ہیں، اس کے بعد ان دونوں کے ملاپ سے جو ہے وہ ایک نفس واحدہ سے اللہ تعالیٰ نے ایک پورا تخلیق کا نظام جو ہے وہ بنایا، اس کی مثال قرآن ہم کو بتاتا ہے کہ تم اپنے ماں کے پیٹ میں اس کا تمام مراحل کو کس طرح سے دیکھ لیتے ہو، تو بیسکلی کچھ چیزیں میں نے آپ سے کہا نا کہ وہ متشابہات یا تشبیہ کے اسلوب میں بتائی جاتی ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ میں نے آپ کو متشابہات کی اگزامپل بتائی تھی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ظاہری بات ہے کہ 1400 سال پہلے لوگوں کے پاس جتنا شعور تھا اس کے مطابق اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کو یہ دعوت جو ہے یہ پہنچا رہے ہیں اور ان کے عقل اور شعور کے مطابق ان کو علوم جو ہیں وہ دیے جا رہے ہیں۔ جی پلیز، جی آپ سسٹر عذرا کچھ جی کہہ رہی جزاک اللہ۔ نہیں سر، بس کلیئر ہو گیا یہاں پہ، مطلب یہ ہے کہ حالانکہ جس نے آپ کو پیدا کیا ان کو آپ تراش رہے ہیں، یہاں پہ یہ وہ میننگ آ رہی ہے نا، جس نے آپ جی کو پیدا کیا آپ ان کو تراش رہے ہیں نا، آپ ان کے بارے میں مطلب بات کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہ بات کر رہے ہیں کہ جیسے جن ہیں جن کو تو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے اور اسی طرح کا ہے، اور تم تراش لیتے ہو گڑھ لیتے ہو بیٹے اور بیٹیاں، بیٹے جو ہے آپ کو میں نے ابھی مثال دی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے وہ لوگوں نے اللہ تعالیٰ کا بیٹا قرار دے دیا، اسی طریقے سے جب فرشتے جن کو اللہ تعالیٰ کی وہ مخلوق ہے جو نور ہے ان کو آپ جو ہے یہاں پہ انہوں نے کہا میری بھی کلاس جی ان کو اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہ بات بتائی کہ تم جو ہو بیٹیاں جو ہے ان کو کیسے گھڑ لیتے ہو یا بیٹا کیسے گھڑ لیتے ہو، جبکہ اللہ تعالیٰ ان کو پیدا کرنے والا ہے اور وہ پاک ہے ان تمام چیزوں سے جو بھی تم یہاں پہ یصف کہ جو بھی تم یہاں پر بیان کر رہے ہو۔ جی سر یہ کلیئر ہو گیا۔ آگے اوپر فی ظلمات البر والبحر، تھوڑا سا جی یہ اس سینٹینس کی بھی سمجھ نہیں آ رہی۔ جی فی دیکھیں ظلمات میں نے آپ کو ظلمات، بتایا تھا کہ جب ستاروں کی بات ہوئی ظلمات تھی نا، اندھیروں کو کہتے ہیں اور بر خشکی ہے اور بحر سمندر ہے، لیکن جی جی پورا جب اس کے لیے تحت تھا کہ تم ہدایت پاؤ بہا اس سے فی ظلمات اندھیری بر خشکی، مطلب یہاں پہ یہ تھوڑا سا میں آپ کو سمجھاتا ہوں، میں نے آپ سمجھ کو نہیں۔ ایکسپلین کرتے ہوئے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی پہچان کراتے ہوئے سر میرا نیٹ آج بار بار ڈسکنیکٹ ہو رہا تھا تو مجھے اوپر والی جی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ وہ کہا ہے کہ وہی ہے الذی، وہ جو جعل بنایا لکم تمہارے لیے نجوم ستارے، یہاں تک تو بات کلیئر ہوگی۔ اب یہ ستاروں سے ہم کیا کرتے ہیں، میں نے آپ کو کہا کہ آج سے صرف 100 سال پیچھے چلے جائیں یا آپ 50 سال پیچھے بھی چلے جائیں تو 50 سال پیچھے بھی جو گاؤں کے لوگ تھے وہ اکثر و بیشتر جو ہیں وہ راستہ یا ہدایت جو ہے یہ راستے کے لیے کہ تم راستہ ڈھونڈتے ہو ستاروں کی مدد سے، یہ ہم سب کو معلوم ہے کہ ایک آسمان پہ جو اب میں جب چھوٹا سا تھا تو وہاں پہ ہم لوگ ہمیں ہماری والدہ بتاتی تھی کہ یہ 7 سہیلیاں 7 ستارے جو ہیں وہ اکٹھے ہوتے تھے، اس کے بالکل سامنے جو ہے وہ نارتھ اسٹار ہوتا تھا، ان کے جو نارتھ کے اوپر ہوتا تھا، تو ہمارے پھر ہمیں ٹیچرز نے بھی اسکول میں یہ بات سمجھائی اور ہمارے اسکول میں ایک دفعہ پلانیٹوریم جو ہے وہ آیا، اس میں انہوں نے ہمیں یہ پوری چیزیں جو ہیں وہ بڑی کھول کر ڈیمانسٹریٹ کر کے بتائیں، تو یہ چیزیں اللہ تعالیٰ یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ تم بعض اوقات آپ صحرا کی زندگی کو دیکھیں اور سمندر کی زندگی کو دیکھیں کہ ایک شخص جس جو
1400 साल पहले की जब ये बात अल्लाह ताला बता रहे हैं कि ना कोई साइंस है, ना कोई बिजली है, ना कोई और गैजेट्स हैं, ना कोई लाइट टावर्स हैं, ना कुछ और गैजेट्स हैं, तो उस वक्त ये लोग जो हैं ये रास्ता कैसे ढूंढते थे? तो अल्लाह ताला कहते हैं कि ये सारी चीजें, ऐसे सब कुछ मैंने ऐसे ही बना दिया है। तुमने अगर अपने रब को पहचानना है तो तुम ये सारी चीजें देखो ना कि ये कैसे सितारे बन गए, ये कैसे, यानी कि अगर जो लोग ये दावा करते हैं, मिसाल के तौर पे जैसे हम हिंदू मत में या कुछ और मज़ाहिब में देखते हैं कि बाद वो ये कहते हैं कि आसमानों का या सितारों का कोई खुदा कोई और है, तो वो खुदा जो है वो अपने इन सितारों को जमीन के इंसानों के लिए जो जमीन पर रहते हैं वो उनको अपनी रोशनी और अपनी उससे रात के टाइम मदद करने का के लिए परमिशन क्यों कैसे दे सकता है? ये तो तभी हो सकता है कि अगर एक ही वाहिद मालिक कायनात हो, इस कायनात का पैदा करने वाला हो, जिसके इख्तियार में ये सारे के सारी चीज़ें मौजूद हों, जो इनका क्रिएटर है, जो इसने इनके लिए निज़ाम जो है वो तैयार किया है। तो इस तरीके से हमें अल्लाह ताला अपनी पहचान करवा रहे हैं। जी, और कोई चीज़? क्लियर, माशाल्लाह हो गया। चलें, ऑलराइट जी, माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। यहाँ पे अब हम जो है अपने सबक की तरफ चलते हैं। तो हमदा आंटी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप नहीं सबसे सर, पहले शुरू। क्लियर हो गया। जज़ाकल्लाह फी ज़ुलुमातिल बर्रि वल बहर, 100 साल पुराना जो जी, ऑलराइट जी आंटी, प्लीज पढ़िएगा। जी, आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा, बेशक अल्लाह, फालिकु, फाड़ने वाला है, अल हब्बी, दाने, वन्नवा, और गुठली को, युखरिजु, वो निकालता है, अल हय्या, जिंदा को, मिनल मय्यिती, मुर्दा से, व मुखरिजु, और निकालने वाला है, अल मय्यिती, मुर्दा को, मिनल हय्यी, जिंदा से। ज़ालिकुमुल्लाहु, ये है अल्लाह, फ़अन्ना तुफ़कून, तो कहाँ से तुम फेरे जाते हो। फालिकु, फाड़ने वाला है, अल इसबा, सुबह का। यानी ये जबर दो उन्होंने दलील बताई है अल्लाह तआला ने। वजअला अल-लैला, और उसने बनाया रात को, सकनन, बाइस सुकून, वशम्सा, और सूरज, वल कमरा, और चांद को, हुस्बाना, हिसाब का जरिया। ज़ालिका, ये, तकदीरु, अंदाजा है, अल अजीजी, बहुत जबरदस्त का, अल अलीम, बहुत इल्म वाले का। वह हुआ, और वही है, अल्लाजी, जिसने, जाअला, बनाए, लकुम, तुम्हारे लिए, अन-नजूमा, सितारे, लितहतदू, ताकि तुम राह पाओ, बिहा, इनके जरिए, फी ज़ुलुमाती, तारीकियों में, अल बर्री, खुशकी की, वल बहर, और समंदर की। सॉरी। कद, तहकीक, फसलना, खोल कर बयान कर दी हमने, अल आयाती, आयात, लिकौमिन, इन लोगों के लिए, या लमून, जो इल्म रखते हैं। वहुवा, और वही है, अल्लाजी, जिसने, अंशाकुम, पैदा किया तुम्हें, मिन नफ्सिन वाहिदातिन, एक जान से, फमुस्तकर्रुन, फिर एक रहने की जगह, वमुस्तौदा, और एक सुर्द किए जाने की जगह। कद, तहकीक, फसलना, खोल कर बयान कर दी हमने, अल आयाती, आयात, कौमिन, इन लोगों के लिए, यफ़क़हून, जो समझते हो। वह हुआ, और जज़ाकल्लाह वही है। माशाल्लाह, आज काफी लोगों ने हैंड रेस किया हुआ है, तो जी बहुत जी, अच्छा आपने ठीक है, पढ़ा। कोई आगे बात नहीं। सिस्टर नसीन, आप पढ़ लें प्लीज। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कहाँ से पढ़ना है? अच्छा। वहुवल्लज़ी, वहुवल्लज़ी, वही है जिसने, अनज़ला, उतारा, अनज़ला, उतारा, मिनस समाई, आसमान से, मान, पानी। फ़अख़रजना, फिर उसने निकाले, बिही, इससे, नबातात, कुल्ली शैइन, हर चीज़ की। फ़अख़रजना, फिर उसने निकाला इससे, फ़अख़रजना, फिर उसने निकाला, मिन्हु, इससे, खज़िरन, सब्ज़ा, नखरुजु, इस, फिर उसने निकाला, मिन्हु, इससे, हब्बन, दाना, मतलब नुखरिजू, नुखरिजु, नुखरिजु, निकाले, मिन्हु, इससे, हब्बन, दाने, आप इसमें हब्बन, नून का मतलब जो है ना वो है हम, नुखरिजू, हम हाँ, निकालते हैं मिन से, यानी कि इसमें ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि अल्लाह ताला जो है वो आसमान से पानी बरसाया, फिर उसके बाद नबातात पैदा किया, और उससे फिर सब्जा खुद ही नहीं निकल आया, बल्कि वो भी अल्लाह ताला ने निकाला। यानी कि हमारे यहाँ जो इर्तिका का लोगों ने नजरिया पेश किया कि ये सब कुछ खुद ब खुद हो रहा है, तो अल्लाह ताला कह रहे हैं ये खुद ब खुद नहीं हो रहा, ये सब कुछ भी हम कर रहे हैं। हाँ जी। नुखरिजु, फिर हमने निकाला, मिन्हु, इससे, हब्बन, दाने, मुतराकिबन, जुड़े हुए, वमिन नखली, और वो, और खजूर से, और वो जो खजूर से, मिन तलहिहा, गोशे है, किनवानुन, खोशे, दानियातन, झुके हुए, वजन्नातिन, और बागात, मिन अनाबिन,
انگوروں کے، و زیتون اور زیتون کے، و رمانہ اور انار کے، مشتبہن ملتے جلتے، وغیرہ متشابہ اور بغیر مشابہ۔ ان ضرور آپ دیکھیے الا طرف سماری ہی ان پھلوں کی طرف، ایزا جب اسمارا وہ پھل بین ہی پکتے ہیں، انا بے شک فی ذالکم اس میں لآیات لی قومی یؤمنون نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو ایمان رکھتی ہیں۔ وجہ آلو اور پھر وجہ آلو اور بنا دیے انہوں نے للہ اللہ کے شرکاء شریک الجنہ جنوں کو، وخلقہم جبکہ انہیں بھی اس نے پیدا کیا، وخرقہ اور اس نے گھر لیے اور انہوں نے گھر لیے لہو اس کے لیے بنینا بیٹے و بناتن اور بیٹیاں بغیر علم بغیر کسی علم کے، سبحانہ پاک ہے وہ، وتعالی اور بلندتر ہے، اما اس سے جو یصفون جو وہ بیان کرتے ہیں۔ جی ماشاء اللہ، جزاک اللہ۔ جی سسٹر رفعت آپ شروع سے پڑھ لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ، یہیں سے شروع ہو رہا ہے جی؟ ہاں جی۔ جی جی ان اللہ، نہیں اوپر کریں، حب یہی تو النوا۔ ان اللہ اچھا فالق الحب والنوا۔ اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ ان اللہ بے شک اللہ، فالقن پھاڑنے والا ہے، الحب دانا، والنوا گٹھلی، بے شک اللہ پھاڑنے والا ہے گٹھلی اور دانے کو، یخرج الحیہ وہ نکالتا ہے زندہ کو، من المیت مردے سے، اخرجو وہ نکالنے والا ہے المیت مردے کو، من الحی زندہ سے، ذالکم قوم اللہ یہی اللہ ہے، فانا تو پھر تم توفقون کہاں پھیرے جاتے ہو، فالکو آگے کرے تو فالق الاصباح اس نے وہ پڑھتا ہے صبح کو۔ پھاڑ ڈالنے والا صبح کی روشنی، پھاڑ نکالنے والا صبح کی روشنی، وجالا اور بنائی لیل، وجال لیل رات، سکنن تمہارے سکون کے لیے، والشمسو اور سورج، والقمر اور چاند، حسبانن تاکہ تمہارا راستہ پا سکو، ذالک تقدیر یہ العظیم حسبان کا مطلب دوبارہ بتائیں ذرا۔ سورج اور چاند سے راستہ پا سکو، دیکھیں یہ جو ہے نا اصل میں ایک حساب کے لیے، حساب کا ورڈ جو ہے نا، حساب، ہاں حسبانہ، ٹھیک ہے بانا حسبانہ، یہ دونوں جو ہیں یہ اپنے حساب کے مطابق جو ہیں یہ بیسیکلی چل رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، والشمس سورج، والقمر چاند، حسبانہ حساب کے لیے، ذالکا یہی ہے، تقدیر العزیز العلیم وہ اللہ ہے غالب اور خوب علم رکھنے والا۔ یعنی کہ یہ جو ذالکہ تقدیر ہے نا، اس میں یہ ہے کہ ذالکہ یہ ایک تقدیر، یعنی کہ یہ اللہ تعالیٰ کا وہ، آپ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا وہ اندازہ ہے، یا اللہ تعالیٰ جو ہے اندازہ وہ اس نظم کے ساتھ جو ہے یہ پوری کی پوری ان کے اس کے اوپر وہ غالب بھی اور علم رکھنے والا بھی ہے۔ یہ اندازہ ہے غالب اور خوب جاننے والے کا، کا وَهُوَ الَّذِي اور بنایا اللہ نے، جعل لَكُم تمہارے لیے، نجوم و ستارے، لِتَعْتَدُوا تاکہ راستہ پا سکو، بہا اس کے ذریعے سے، فی ظلمات اندھیرے میں، البر والبحر بر خشکی، بحر سمندر اور خشکی کے اندھیروں میں، ظلمات اندھیرے، فی میں، قد فصلنا یقیناً کھول کر بیان کرتی ہیں، فصلنا الآیات یقیناً کھول کر بیان کرتی ہیں، لقوم یعلمون اس قوم کے لیے جو جانتی ہے، ٹھیک وَهُوَ ہے، ایک بات الَّذِي بڑی ذہن میں رکھیں کہ قد فصلنا یقیناً ہم کھول کھول کر بیان کرتے ہیں آیات کی نشانیوں کو اس قوم کے لیے، یعنی کہ ہم کا ورڈ بھی ہے بیچ میں۔ یقیناً ہم، قد فصلنا میں آتا ہے ہم، جی فصل کے بعد نا جو ہے نا اس کا مطلب ہے ہم۔ ہم اچھا، اور ہم کھول کھول کر بیان کرتے ہیں آیات اس قوم کے لیے جو جانتی ہے، وَهُوَ الَّذِي اور اسی نے، هُوَ الَّذِي اور وہی ہے جس نے پیدا کیا، انشاءکم پیدا کیا، من نفس تمہیں ایک نفس واحدہ ایک جان سے، وہی ہے جس نے پیدا کیا تمہیں ایک جان سے، مستقرن اور ٹھکانے کی جگہ، مستودعن اور سونپے جانے کی، قد فصلنا یقیناً، فصلنا ہم کھول کھول کر، فصلنا الآیات ہم کھول کھول کر آیات بیان کرتے ہیں، لقوم یفقہون اس قوم کے لیے جو سمجھتی ہے،
وهو माशाल्लाह الذي जज़ाकल्लाह। आगे सिस्टर फरीदा आप पढ़ लें। जी अस्सलाम वालेकुम। इस्लाम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वहुवा और वही है अल्लाज़ी जिसने अंज़ला नाजिल किया मिनस समाई आसमान से मान पानी, फ़अख़रजना पस निकाली हमने बिही इसके ज़रिए नबातात या पौधे, कुल्ली हर शैइन हर चीज़ हर किस्म के, फ़अख़रजना फिर पैदा किए हमने मिनहु उससे खज़िरन सब्ज़ा, नुखरिजु निकालते हैं हम मिनहु इसमें से हब्बन दाने, मुतराकिबन बड़ी तरतीब से, व मिनन नखली और खजूर के दरख्तों में से, मिन तलइहा उसके खोशों के, किनवान उन गुच्छे हैं, दानियतुन नीचे झुके हुए, व जन्नातिन और बागात हैं, मिन अनाबिन अंगूर के, व जैतूना और जैतून के, व रुमाना और अनार के, मुश्तबिहन एक दूसरे से मिलते जुलते, वगैरह मुतशाबिहा और नहीं भी एक दूसरे से मिलते जुलते। उनजिरू उसको गौर से देखो, इला तरफ समारी ही इन फलों की तरफ, इज़ा जब असमरा वो फल लाएं, वयन इही और उनका पकना, इन्ना बेशक फी जालिकुम उन चीज़ों में, लायातिन बहुत सी निशानियां हैं, लिकौमिन उन उस कौम के लिए या उन लोगों के लिए, युमिनून जो कि ईमान रखते हैं। बजालू और बना दिया उन्होंने, लिल्लाही अल्लाह का, शुरका शरीक जिन्ना जिन्नों को, वाह हालांकि खलाकाकुम पैदा किया है उसने उनको, खलाकाकुम उसने उन्हें पैदा किया है, यानी कि जिन्नों को अल्लाह ताला ने पैदा किया है और हम उनको ही शरीक ठहराते हैं। वखरकू और तराशे उन्होंने, लहू उसके लिए, बनीना बेटे, व बनातिन और बेटियां, बगैर इल्मिन बगैर इल्म के, सुबहानहू पाक है, बताला और आला है, अम्मा उन बातों से, यसीफून ये लोग कहते हैं, जो ये लोग कहते हैं। अल्लाह ताला उन तमाम चीज़ों से पाक और बालातर है। चलिए माशाल्लाह जज़ाकल्लाह जी, आपने अच्छा पढ़ा। जी सिस्टर रुखसाना आप शुरू से पढ़ें। और आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट होगी, कुछ स्टूडेंट्स मैं देख रहा हूँ हमारे नए भी हैं, आप माशाल्लाह जिस तरह से अभी हमारे ये रेगुलर स्टूडेंट्स जो हैं आप सबक सुना रहे हैं, तो आप ये देखें कि आप लोग भी बिल्कुल इसी तरीके से सबक सुनाने की और समझने की पोजीशन में आ जाएंगे कि बगैर तर्जुमे के, क्योंकि जैसे एक बच्चा लैंग्वेज सीखता है यही अल्फाज कुरान पाक में बार बार इस्तेमाल होते हैं। तो सिर्फ क्या है कि आप हमारे साथ जो है वो इस कोर्स में शामिल रहें, सुनते रहें। पुराने लेक्चर्स जो हैं वो यूट्यूब पे सारे अवेलेबल हैं, आप वहाँ से सिर्फ उनको अपने फारिग टाइम में सुनते रहें, तो इंशाल्लाह आप बिल्कुल इसी तरह से सुना सकेंगे। जी प्लीज़ पढ़िए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इन्नल्लाहा बेशक अल्लाह फालिकु फाड़ने वाला है, अलहब्बी दाने को, वन नवा और गुठली को, युखरिजुल हय्या वो निकालता है जिंदा को, मिनल मय्यती मुर्दा से, व मुखरिजुल मय्यती और वो निकालता है मुर्दा को, मिनल हय्य जिंदा से, ज़ालिकुमुल्लाहु यही अल्लाह है, व अन्ना फिर बेशक तो फकून तुम कहाँ बहके फिरते हो। फालिकुल इसबाही फाड़ने वाला है सुबह को, वजालल लैला और उसने बनाई लैला रात को, सकानम सुकून के लिए, वशमसा और सूरज, वल कमरा और चांद को, हुस्बाना हिसाब के लिए, जालिका ये तकदीर ये मुकर्रर करदा अंदाज़ा है, अल अजीज़ अल हलीम अलीम गालिब खूब इल्म वाले का। वाहुवल्लाजी और वही है जिसने जाला बनाया लकुम तुम्हारे लिए, अन्नजूमा सितारों को, लितहतदू ताकि तुम रास्ता पाओ, बिहा इससे, फी में जुल्मातिल बर्रे दरिया के अंधेरों, वल बहरे और समंदर के, कद यकीनन फसलना हम खोल कर बयान करते हैं, अल आयाती अपनी निशानियां, लिकौमी यालमून जो इल्म रखते हैं उस कौम के लिए। वाहुवल्लाजी और वही है जज़ाकल्लाह। जिसने आगे आप पढ़ अंशाकुम लें। तुम्हें पैदा जी किया, सर जज़ाकल्लाह, मिन आपने अच्छा पढ़ा है माशाल्लाह। आगे क्योंकि टाइम हमारे पास शॉर्ट होगा, तो नैयर बाजी आगे आप पढ़ लें। और दूसरे ये जो आपने बर है वो बहर है, तो बर जमीन को कहते हैं और बहर जो है वो समंदर या दरिया को कहेंगे। जी नैयर बाजी आगे आप पढ़ लें। अच्छा मेरे ख्याल में अगली आयत आपने सिस्टर रुखसाना पढ़नी है, सॉरी उससे आगे वाली है। वाह वाह, आप पढ़ लें सिस्टर रुखसाना प्लीज। वाहुवल्लाजी और वही है जिसने अंशाकुम तुम्हें पैदा किया, मिन से नफ्सिम वाहिदतिन एक जान से, फमुस्तकर्रुम फिर ठहरने की जगह है, व मुस्तौदउन और एक स्पुर्द होने की, कद यकीनन फसलना हमने खोल कर बयान करते हैं, अल आयाती निशानी, लिकौमी कौम के लिए, यफ़क़हून जो समझते हैं उन लोगों के लिए हम अपनी निशानियां खोल कर बयान करते हैं। सदक़ल्लाहु अज़ीम। माशाल्लाह बहुत अच्छा। जी नैयर बाजी प्लीज पढ़िएगा। माइक अपना ओपन कर लें। जी, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
वहुवल्लज़ी वही है जिसने अनज़ला नाज़िल किया मिनस समाई आसमान से माअन पानी फखरजना पस निकाला हमने बिही साथ इसके नबातात कुल्ली शैइन हर चीज फखरजना पस निकाली हमने मिनहु इससे निकाला हमने मिनहु इससे खदिरन सब्जा नुखरिजु हम निकालते हैं मिनहु इससे हब्बन दाने तराकिबा एक दूसरे पे चढ़े हुए वमिन नखली और इससे खजूरों के मिन तलेहा खुशे किनवानुन पक्के हुए दानियातुन झुके हुए जी कौन से दानियातुन का झुके हुए जी 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 वजन्नातिन और जन्नत में मिन आनाबिन मेवे हैं ये अंगूर हैं वज़ैतूना और जैतून वरुम्माना और ये अनार मुतशाबिहन मिलते जुलते वगैरह मुतशाबी और बगैर मिलते जुलते उनजुरु देखिए इला तरफ समरिही फलों के इजा जब असमरा फल वयनही पके इन्ना बेशक फी जालिकुम बीच तुम्हारे लिए लायातिन निशानियां हैं लिकौम युमिनून उस कौम के लिए कि जो ईमान लाती है वजालू और बनाते हो लिल्लाही अल्लाह के लिए शुरका अल जिन्ना शरीक जिन्नों को व खलकाहुम और पैदा करता है उनको पैदा किया उनको व खरकू और घड़ लेते हो खरक और घर लेते हो लहू उसके लिए बनीना बेटे व बनातिन और बेटियां बगैर इल्म जाने इल्म रखे सुबहानहू पाक है वो बताला और बुलंद है अम्मा इससे यसिफून जो तुम बयान करते हो आगे जज़ाकल्लाह जी आगे तो मुकम्मल हो गया आज अच्छा का सबक यहीं तक था जी सिस्टर रफत मुमताज आप पढ़ लें शुरू से और आप में से अगर कोई एक और हाथ खड़ा कर ले तो हम उससे भी मौका दे सकते हैं लास्ट टाइम हम पढ़ रहे हैं जी प्लीज जी औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम इन्नल्लाह बेशक अल्लाह फालिकु फाड़ने वाला है अल हब्बी दाने को वन्नवा और गुठली को युखरिजु वो निकालता है अल हय्या जिंदा को मिनल मय्यती मुर्दे से व मुखरिजु और वो निकालने वाला है अल मय्यती मुर्दे को मिनल हई जिंदा से ज़ालिकुमुल्लाह ये अल्लाह है फ़अन्ना तो फिर कहाँ तुफ़कून तुम फिरे जाते हो फालिकु फाड़ने वाला है अल अल इस्बाही सुबह की रोशनी को व जाअला और इसने बनाया अल लैला रात को सकनन सुकून के लिए व शम्सा और सूरज को वल कमरा और चांद को हुस्बाना हिसाब करने के लिए अच्छा यहाँ पर हिसाब से मुराद ये भी हो सकता है ना कि जो हम चांद की तारीखें जो लगाते हैं जैसे मतलब बहुत सी इबादत का भी हमारा इसी पे डिपेंड होता है जैसे रमजान के जी चांद जी का आप वो बात भी बिल्कुल आपने सही रोशनी डाली इससे ये जी मायने मुझे भी ये बात याद आता है कि हम यहाँ से ये मतलब भी ले सकते हैं बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा माशाल्लाह जी जालिका ये तकदीरु अंदाजा है अल अजीज खूब गालिब अल अलीम बहुत इल्म वाले का वहुआ और वही है अल्लजी जिसने जाला बनाए लकुम तुम्हारे लिए अन्नुजुमा सितारे लितहतदू ताकि तुम सब राह पाओ बिहा इसके जरिए फी जुलुमातिल बर्री खुश्की के अंधेरों में वल बहरी और समंदर के कद यकीनन फस्सलना हमने खोल कर बयान कर दी अल आयतें लिकौमिन इस कौम के लिए यालमून वो सब जानते हैं वहुआ और वही है अल्लजी जिसने अंशअकुम पैदा किया तुम्हें मिन नफ्सिन वाहिदा एक जान से फमुस्तक़र्रुम फिर एक ठहरने की जगह व मुस्तौदु और एक सौंपे जाने की जगह कद यकीनन फस्सलना हमने खोल कर बयान कर दी अल आयाती आयतें लिकौमिन इस कौम के लिए यफ़क़हून जो समझते हैं माशाल्लाह जज़ाकल्लाह आपने अच्छा पढ़ा जी सिस्टर अजरा आगे आप पढ़ लें प्लीज औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वहुवल्लज़ी और वही है जिसने अंज़ला उतारा मिनस समाए आसमान से माअन पानी व अखरजना फिर हमने निकाला बिही इसके जरिए नबाता पैदावार कुल्ल शैइन हर चीज की
فأخرجنا پھر ہم نے نکالا منہ اس سے حدویرن سبزہ نخرجو ہم نکالنے والے ہیں منہ اس سے حبن دانا متراکبن تہ بتہ یا ایک ترتیب سے ومن نخیل اور کھجور کی درختوں سے من طلعها ان کی شگوفوں سے قنوان دانیتن جھکی ہوئی خوشی وجنات اور باغات من اعناب انگوروں کی وزیتون اور زیتون کی والرومان اور انار کی مشتبہن ملتی جلتی وغیرہ اور نہیں بھی متشابہہ ملتی جلتی انظروا دیکھو الا طرف سمرہی اس پل کی طرف اذا جب اسمرا وینغی پکنے لگی وہ پل ان بے شک فی ذالکم اس میں لے آیاتن نشانیاں ہے لقوم ان لوگوں کے یؤمنون جو ایمان رکھتے ہیں وجعلوا اور بنایا اور انہوں نے بنایا للہ اللہ کے لیے شرکاء شریک الجن جنوں کو وخلقکم حالانکہ اس نے تمہیں پیدا کیا وخرقوا اور تم تراشتے ہو لہو اس کے لیے بنینا بیٹھی وبناتن اور بیٹیاں بغیر علم کی سبحانہ پاک ہے وہ ذات وتعالی اور بلند تر ہے غما اس سے جو یسفون تم صفت بیان کر رہے ہو صدق اللہ العظیم۔ ماشاء اللہ جی، جزاک اللہ، آپ سب نے بہت اچھا پڑھا، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو قبول کرے۔ تو ہم اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف ذرا میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ یہ تل ایہا اور قنوان دونوں کے معنی گچھوں کے ہیں؟ تلعیہا تل ایہا کے کچھ اور معنی ہیں؟ جی میں اوپن کر لیتا ہوں دوبارہ سے۔ جی تل ایہا شگوفوں سے، ان کے شگوفوں سے، اور قنوان خوشے جی آگے بتاتے ہیں۔ ہاں جی، تلعیہا جو ہے ایک جیسے گابھا ہوتا ہے نا، شگوفے بیسیکلی جو چھوٹے چھوٹے سے شگوفے، مطلب جب پھوٹتا ہے، مطلب پھول یا اس میں ایسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ پہلے پورا کا چھوٹا ایک پھول بنتا ہے نا، تو اسی کو شگوفے کہتے ہیں۔ جیسے لیمن جب بنتا ہے تو ایک چھوٹا سا پھول آتا ہے، پھر اس کا وہ چھوٹا سا دانا سا بن جاتا ہے، پھر اس سے بڑا ہوتے ہوتے لیمن بنتا ہے۔ تو پہلے پھول ہی آتا ہے نا، انار کا بھی پہلے پھول آتا ہے، تو میرا خیال ہے اسی کو شگوفے کہا گیا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، مطلب کچھ لوگوں نے یہاں گچھے کیا نا، تو میں سمجھی کہ دونوں کا شاید ایک ہی مطلب ہے۔ کنوان جو ہے نا بیسیکلی اللہ تعالیٰ، ان کے اگر آپ نے کبھی کھجور کا جو درخت ہے اس کو اگر آپ نے دیکھا ہو تو اس میں بیسیکلی کیا ہوتا ہے کہ پہلے ایک جو ہے نا اس کا گابھا بولتے ہیں اس کو نا، مطلب پورا ایک جیسے پی پاٹ بنچ کہا جاتا ہے۔ سا جو ہے وہ بنتا ہے، پھر اس کے بعد جو ہے اس کی چھوٹے چھوٹے خوشے جو ہیں وہ اس کے اندر بننا شروع ہوتے ہیں، یعنی کہ الگ الگ پوری جو کھجوریں ہیں وہ الگ الگ بالکل سیپریٹ ہو جاتی ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ یعنی کہ جب وزنی ہو جاتی ہیں تو وہ جھک جاتی ہیں نیچے کی طرف اپنے وزن کی وجہ سے۔ یعنی کہ اگر آپ نے جیسے میں نے بھی آپ کو اپنے کیلے کی اس کی مثال دی، تو ایک بڑا سا پہلے پھول کا بنتا ہے، پورا ایک بنچ بنتا ہے چھوٹے چھوٹے۔ جی وہی نا، مطلب پی پاٹ جو کہلاتی ہے چیز۔ جی ہاں بالکل۔ آلرائٹ جی، ہم موو کرتے ہیں۔ جی آپ لوگوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ لوگوں میں سے کسی کا مائک کھلا تو اسے بند کر لیں تاکہ بیچ میں کوئی ڈسٹربنس جو ہے وہ نہ ہو۔ آپ تمام لوگوں کو السلام علیکم۔ الحمدللہ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا دعاؤں کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے، اور آج بھی میں نے آپ کے لیے ایک خاص دعا جو ہے وہ چوز کی ہے۔ دعاؤں کے حوالے سے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ دعائیں جو ہیں یہ عبادت کا مغز ہیں، اور جس طریقے سے قرآن پاک جو ہے وہ ذکر ہے، نماز ذکر ہے، تو یہ دعا جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارے اس تعلق کو جو ہے وہ خاص کرتی ہے۔ تو آج کی جو ہماری روحانی دعا ہے وہ بھی ایک مسنون دعا ہے، اس کی مکمل وضاحت جو ہے ہم کریں گے۔ یہ ایک انتہائی جامع اور طاقتور دعا ہے جسے سید الاستغفار کے بعد حفاظت کی سب سے بڑی دعا جو ہے وہ مانا جاتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے سب سے پہلے جو آغاز کیا تھا اپنی دعاؤں کی سیریز کا، تو وہ سید الاستغفار کی دعا سے کیا تھا، وہ پلے لسٹ میں موجود ہے۔ تو یہ اس کے بعد بہت ہی امپورٹنٹ دعا ہے۔ یہ دعا انسان کو 6 سمتوں سے، یعنی کہ آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے سے اللہ کی حفاظت میں دے دیتی ہے۔ اسی طریقے سے ہم سب اللہ کی نعمتوں میں جیسے جی رہے ہیں، لیکن کیا ہمیں یقین ہے کہ یہ نعمتیں جو ہیں وہ ہمیشہ رہیں گی؟ زندگی میں سب سے بڑا ڈر کیا ہوتا ہے؟ یہی نہ کہ جو خوشیاں، جو صحت اور جو عزت آج ہمارے پاس ہے کہیں وہ کل چھن نہ جائے۔ تو انسان ساری زندگی محنت کر کے جو کچھ بھی بناتا ہے، لیکن ایک لمحے کی ناگہانی آفت جو ہے وہ سب کچھ ختم کر سکتی ہے۔ آج میں آپ کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ دعا جو ہے سکھانے جا رہا ہوں، جو انشورنس سے بھی بڑی ضمانت ہے۔ یہ دعا آپ کی نعمتوں میں، آپ کی صحت اور آپ کے ایمان کے گرد ایک حفاظتی حصار جو ہے وہ بنا دے گی۔ ہم سب چاہتے ہیں کہ ہماری جان، ہمارا مال، ہمارے بچے اور ہمارا ایمان ہمیشہ محفوظ ہے، لیکن آج کل کے حالات میں ہر وقت ایک انجانہ خوف جو ہے وہ دل میں رہتا ہے۔
تو آج میں آپ کو وہ جامع دعا سکھانے کے لیے جا رہا ہوں جسے پڑھنے کے بعد آپ کا سب کچھ اللہ کی حفاظت میں آ جائے گا۔ یہ دعا عافیت کا خزانہ ہے۔ اس کی اگر ہم حدیث میں کی روشنی میں اس کا دعا کا مقام دیکھیں تو یہ دعا حدیث کی مستند کتابوں میں سنن ابو داؤد اور مسند احمد میں موجود ہے، اور صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح و شام ان کلمات کو کبھی نہیں چھوڑتے تھے، یعنی یہ دعا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزانہ کے معمول کا حصہ تھی۔ یہ دعا بھی بالکل اسی طریقے سے بہت امپورٹنٹ ہے جیسے میں نے لاسٹ ویک میں جو آپ کو اللہ تعالیٰ کی حصار کی ایک دعا جو ہے وہ میں نے آپ کو اللہ کی نعمتوں سے زوال کی نعمت دعا بتائی تھی کہ وہ اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک و تحول عافیتک ومن فجاء نعمتک جمیع سخاتک۔ تو یہ بھی بالکل اسی طریقے سے ہمارے لیے ایک بہت ہی امپورٹنٹ دعا ہے۔ یہ خود دعا اس بات کی دلیل ہے کہ نعمت کا زوال، عافیت کا چھن جانا، اچانک اللہ کی پکڑ، اللہ کا غضب، یہ سب حقیقی خطرات ہیں جن سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود پناہ انہوں نے مانگی ہے۔ یہ دعا ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ نعمت مل جانا کامیابی نہیں بلکہ نعمت کا قائم رہنا اصل کامیابی ہے۔ عافیت ملنا بڑی نعمت ہے، اور مگر عافیت کا برقرار رہنا اس سے بھی بڑی نعمت ہے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ دعا سکھائی ہے۔ اس کا عربی متن اس وقت آپ کے سامنے ہے، ہم اس کو ایک دفعہ پڑھ لیتے ہیں، اور اس کا انگلش ترجمہ بھی لکھا ہوا ہے، اگر آپ چاہیں تو ویڈیو کو بعد میں روک کر آپ اس کا انگلش کا ترجمہ جن کو دیکھنا ہو وہ دیکھ سکتے ہیں۔ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ہم اس کو پڑھ لیتے ہیں کہ اللہم، اے اللہ، انی اسألک العافیہ فی الدنیا والآخرہ، اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی الدین والدنیا واہلی ومال، اللہم استر عوراتی وامن رواتی، اللہم احفظنی من بین یدی ومن خلفی وعن یمینی وعن شمالی ومن فوقی واعوذ بعظمتک ان اغتال من تحتی۔ اس کے ایک دفعہ جو ہے اس کا ترجمہ سنیں اور دل میں اس کو اتار لیں کہ اے اللہ، میں تجھ سے دنیا اور آخرت میں عافیت مانگتا یا مانگتی ہوں۔ اے اللہ، میں تجھ سے اپنے دین، اپنی دنیا، اپنے اہل و عیال اور اپنے مال میں معافی اور عافیت مانگتا یا مانگتی ہوں۔ اے اللہ، میری کمزوریوں کو چھپا لے اور میرے خوف کو امن میں بدل دے۔ اے اللہ، مجھے میرے آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے اور اوپر سے محفوظ رکھ، اور میں تیری عظمت کی پناہ مانگتا ہوں کہ مجھے نیچے سے ہلاک نہ کیا جائے۔ اس کا اب ہم نے ایک ایک میں جو اس کی جملہ ہے اس کے معنی اور آپ کے سامنے، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ بار بار سن کر بھی بہت ساری دعائیں جو ہیں وہ یاد ہو جاتی ہیں۔ تو اللہم انی اسألک العافیہ، اللہ میں تجھ سے دعا کرتا ہوں، سوال کرتا ہوں عافیت کا، فی دنیا، کہ تجھ سے عافیت کا سوال کرتا ہوں، فی دنیا والآخرہ، کہ دنیا اور آخرت میں جو عافیت ہے اس کا ہم اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے ہیں۔ پھر اللہم انی اسألک، پھر تجھ سے سوال کرتا ہوں العفو والعافیہ، عفا کہتے ہیں درگزر کو، العافیہ یعنی کہ اس کی عافیت کو، فی دینی و دنیا، یعنی کہ دنیا میں اور جو دین کے لحاظ سے، وہ اہلی و مالی، کہ میرے جو اہل و عیال ہیں اور جو میرا مال ہے میں اس کے لیے تجھ سے عفو و درگزر جو ہے میں اس کی تجھ سے سوال کرتا ہوں۔ اللہم استر عوراتی وآمن رواتی۔ اب یہاں پہ اے اللہ استر عوراتی، عورت جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے بیسیکلی چھپا ہوا یا پردہ، تو وہیں سے یہ معنی جو ہے وہ لیا گیا ہے، یعنی کہ ہم اردو میں اس کو استعمال کرتے ہیں۔ تو اللہم استر عوراتی، اے اللہ میری کمزوریوں کو چھپا لے، وآمن رواتی، اور میرے خوف کو امن میں بدل دے، یعنی کہ رواتی کہتے ہیں بیسیکلی گھبراہٹ کو، ڈپریشن کو، ٹینشن کو۔ تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ میری کمزوریوں کو چھپا لے اور میرے خوف کو امن میں بدل دے۔ اور اللہم احفظنی من بینی یدی ومن خلفی وعن یمینی وعن شمالی ومن فوقی، ان کی تمام سمتوں سے کہ اللہ میرے آگے سے، میرے پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے اور اوپر سے جو ہے تو محفوظ رکھنا۔ اور وَأَعُوذُ بِعَظْمَتِكَ أَنْ أُغْتَالَ مِنْ تَحْتِي، اور میں تیری عظمت کی پناہ مانگتا ہوں کہ مجھے نیچے سے ہلاک نہ کیا جائے۔ اس کے جو خاص کچھ مشکل الفاظ ہیں میں وہ آپ کے سامنے دوبارہ پڑھ دیتا ہوں کہ عافیہ آپ کو معلوم ہے عافیت سے ہے، سلامتی سے ہے۔ عفو جو ہے گناہوں کی معافی اور درگزر سے، اور استراتی کی میری کمزوریاں چھپا دے، یعنی کہ عورت، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ بیسیکلی عورت کا مطلب جو ہے وہ چھپی ہوئی چیز ہے، تو وہیں سے آپ اس کے معنی لکھ سکتے ہیں۔ تو آمن رواتی، میرے دل کے خوف کو امن میں بدل دے، احفظنی میری حفاظت فرما، اور اعوذ بعظمتک تیری عظمت کی میں پناہ مانگتا ہوں۔ ایمان اور توکل کا پیغام ہمیں اس دعا سے ملتا ہے۔ یہ دعا ہمیں سکھاتی ہے کہ انسان کا اصل سہارا نہ مال ہے، نہ طاقت، نہ عقل، بلکہ اللہ پر کامل یقین اور توکل ہے۔
قرآن پاک میں سورہ طلاق میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، کہ جو اللہ پر بھروسہ کرے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ یہ دعا دراصل اعلان ہے کہ یا اللہ میں نے اپنی حفاظت تیرے سپرد کر دی، یا اللہ میں ہر سمت سے تیری پناہ میں آ گیا۔ یہ دعا ہمیں صبح و شام سونے سے پہلے، سفر میں، خوف، فتنہ یا بے چینی کے وقت پڑھنی چاہیے، اور اولاد یا اہل خانہ پر اگر ہم چاہیں تو اس دعا کی مدد سے دم کے طور پر بھی اس کو ہم استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے اگر ہم فضائل دیکھیں تو آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو 360 ڈگری کی حفاظت جو ہے وہ آپ کو مل جاتی ہے، یعنی کہ آپ کو ہر سمت سے آپ جو ہے اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ جائیں گے، اور یہاں سے آپ کو ذہنی سکون مل جاتا ہے اس دعا کو پڑھنے کے بعد، کیونکہ اس میں رواتی کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے گھبراہٹ یا خوف سے آپ اللہ کی پناہ میں جب چلے جاتے ہیں تو یہ ڈپریشن اور خوف کا ایک بہترین علاج جو ہے یہ دعا بن جاتی ہے۔ اس کے بعد عیب پوشی جو ہے اللہ انسان کے پردے اور عزت کی حفاظت فرماتا ہے، اور جامعیت جو ہے اس کے اندر موجود ہے کہ یہ صرف دنیا نہیں بلکہ آخرت، دین اور فیملی سب کا احاطہ جو ہے وہ کرتی ہے، اور اسی طریقے سے ہر ظاہر و باطنی شر سے حفاظت دیتی ہے، اللہ کے غضب سے بچاتی ہے، خوف، پریشانی اور بے چینی سے نجات اور ایمان میں مضبوطی، اور ہمارے دن کا آغاز اور اختتام جو ہے وہ عافیت کے ساتھ، اور اہل و مال کی حفاظت، توکل اور یقین میں اضافہ جو ہے وہ اس کی مدد سے ہوتا ہے۔ آخر میں اس کا روحانی پیغام شیئر کرتا ہوں آپ کے ساتھ کہ اس دعا کی خوبصورتی دیکھیے کہ پہلے حصے میں ہم نے اللہ سے عافیت مانگی، عافیت کا مطلب ہے ہر قسم کی بیماری، دکھ اور آزمائش سے نجات، پھر ہم نے 4 چیزوں کا نام لیا، دین، دنیا، اہل، فیملی اور مال، یعنی سب کچھ اللہ کے سپرد کر دیا، اور آخر میں 6 سمتوں کا ذکر ہے کہ آگے پیچھے، دائیں بائیں، اوپر اور نیچے۔ اس کا مطلب ہے کہ اب کوئی حادثہ، کوئی دشمن، کوئی جن یا جادو اور کوئی آسمانی یا زمینی آفت جو ہے وہ اللہ کی اجازت کے بغیر آپ تک نہیں پہنچ سکتی۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے۔ اس دعا کو زبانی یاد کر لیں، سجدوں میں مانگا کریں۔ اگر یہ دعا آپ کے لیے مفید تھی تو دوسروں کی حفاظت کی نیت سے اس کو ضرور شیئر کریں، اور اپنے کومنٹ سے اور اپنی آرا سے بھی ہمیں ضرور آگاہ کیا کریں۔ جزاکم اللہ خیر۔ یہاں پہ کوئی بات آپ لوگ کرنا چاہتے ہیں، شیئر کرنا چاہتے ہیں، کوئی سوال ہے آپ کا تو آپ کر سکتے ہیں۔ باقی آپ لوگوں بیٹے میں پڑھتی ہوں صبح شام دو ٹائم روزانہ۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء ماشاء اللہ، اللہ۔ ماشاء اللہ۔ ہم سب کو پڑھنی چاہیے، جن کو یاد نہیں ہے ان سے میں یہی ریکویسٹ کروں گا کہ آپ لوگ جو ہے وہ ضرور اس کو یاد کر لیں۔ آلریڈی ہمارے پاس ماشاء اللہ۔ ایکسکیوز می، چند، جی پلیز بتائیے۔ میں نے یہ ہم لوگ اکثر پوسٹ دیکھتے ہیں آج کل، یہ ہے کہ دعا جو ہے وہ نماز کے اندر ہی مانگ لینی چاہیے۔ بہت ساری 7 جگہیں ہوتی ہیں جہاں پر ہم دعا مانگ سکتے ہیں۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ کیا ہم نماز کے اندر جیسے اتحیاتوں کے بعد اشہدن کر کے سارا، تو وہ جب دعا مانگتے ہیں ربی جعلنی، اس کے بعد ہم کیا اردو میں کوئی دعا مانگ سکتے ہیں؟ جی، اس میں میری رائے تو یہی ہے کہ آپ بیسکلی اتحیات میں نماز جو ہے وہ مکمل ہو جاتی ہے۔ اتحیات کے بعد اب ہمارا دعاؤں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، تو اتحیات کے بعد ہم، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہمارے لیے، صحابہ نے جو ہماری سنت موجود ہے، اور ہمارا ظاہری بات ہے ہم ان سے اتنی محبت کرتے ہیں، تو اس پر ہماری سب سے پہلے کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے دعا کریں۔ تو ہم جو ہے وہ یہ دعا کرتے ہیں، درود پاک پڑھتے ہیں، جی اور جی اس کے بالکل۔ ہم جو ہے وہ دعاؤں کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہوتا ہے۔ تو آپ بالکل دعائیں جو ہے وہ آپ کر سکتے ہیں، اور جتنی چاہیں کر سکتے ہیں، اور سلام پھیرنے سے پہلے چاہے جو جتنی عربی میں آتی ہیں وہ بندہ مانگ لے، اگر کوئی ایسی دعا جیسے ہم اپنے بچوں کے لیے مانگنی ہو، جیسے کہ کوشش کریں جیسے ہماری ہمارا یہ لینگویج تو دعاؤں نہیں کا ہے، سلسلہ، نہیں وہ مطلب کیجول سم دعا جو ہوتی ہیں وہ کیجول ہوتی ہیں، جو کہ ہم عربی میں نہیں، ہمیں ان کا عربی میں آتا، تو وہ بھی ہم مانگ سکتے ہیں نا؟ جی بالکل اچھا، مانگ سکتے ہیں۔ میں نے یہ بھی سنا تھا کہ فرائض میں عربی میں مانگیں، اور نوافل اور سنتوں میں جو ہے نا وہ آپ مانگ سکتے ہیں اپنی زبان نہیں، میں۔ میرا نہیں خیال کہ یہ سب کی اپنی اپنی آرا ہو سکتی ہیں، لیکن نماز ہی ہے، وہ کسی میں فرائض میں بھی ہم مانگ سکتے ہیں اردو میں۔ جی اور بیٹے، میرا قضا خیال میں جب بیٹھتے ہیں نا، جب قضا میں بیٹھتے ہیں اس وقت آپ اپنی زبان میں دعائیں کر سکتے ہیں۔ پہلے ہم جی، لیکن آپ عربی کو میں والی نے کر جیسا لیتے کہ ہیں۔ میں آپ کو اس معاملے میں تھوڑا سا رہنمائی یہ کر دوں کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا یہ جو پورا کورس ہے، ہم اس میں کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہم بغیر کسی فرقہ واریت، تعصب اور ان سے ہم پاک رہیں۔ تو اس آرا میں لوگوں کا اختلاف ہے، علماء کا فقہی آرا جو ہیں ان میں اختلاف موجود ہے۔ فقہ جیسے ابھی نیر باجی نے بات کہی ہے صحیح ہے، کچھ علماء کی رائے یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ
نماز جو ہے اس میں عربی یا مصنون دعاؤں میں ہی تک رہیں محدود، اور نفل نمازوں میں آپ اپنی زبان میں بھی مانگ سکتے ہیں، اور کچھ علماء کی رائے یہ ہے کہ آپ فرض نماز میں بھی اپنی عربی اور اردو دونوں میں مانگ سکتے ہیں، اور کچھ علماء کی رائے جو ہے اس حوالے سے سخت ہے کہ نمازوں میں آپ عربی کے علاوہ کوئی دعا مانگ ہی نہیں سکتے. تو یہ تینوں یہ آرام موجود ہیں. کیٹیگریز میرا نہیں خیال کہ ہونی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر زبان کو مطلب آپ کو میں نے کہا سمجھتے نا کہ ہم لوگ جس طریقے سے میں نے آپ کو اپنی رائے بتا دی کہ میرے خیال میں تو اس چیز کو صحیح سمجھتا ہوں کہ ہماری جب نماز اتحیات پہ مکمل ہو جاتی ہے اس کے بعد دعاؤں کا پورشن شروع ہوتا ہے. ہاں تو میرا بھی یہی صحابہ خیال جو ہے کہ تھے وہ اپنی زبان میں یعنی کہ عربی وہ جانتے تھے تو وہ عربی میں دعائیں کرتے تھے، قرآن کی دعائیں بھی کرتے تھے اور اپنی ذاتی دعائیں بھی کرتے تھے. جیسے ہمارے پاس حضور پاک کی بہت ساری مصنون دعائیں جو ہیں موجود ہیں. تو آپ جو ہے کوشش کریں، میرا ایک اور رجحان بھی ہے کہ آپ اس عربی کی دعاؤں کو زیادہ سے زیادہ یاد کریں، کیونکہ جو آپ کو اس کے اندر جامعت ہے اور جو اس کے اندر تاثیر ہے اس زبان کے اندر، وہ آپ کو اللہ تعالیٰ کے اور قریب کر دیتی ہے، اور جب آپ سمجھ کر وہ مناجات کرتے ہیں تو اس کا بالکل کیفیت چینج ہو جاتی ہے. جی جی مجھے شکریہ. 4 لوگ جو ہیں وہ ہینڈ ریز کر دیں، 2 نے کر دیا، 2 اور کر دیں. تو آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہوگی کہ ہم بس یہ 2 دفعہ پڑھ لیتے ہیں. نیکسٹ کلاس میں ہم اپنا ٹیسٹ جو ہے وہ کنڈکٹ کریں گے. اپنے آج ہمارا تیسرا لیکچر ہوگا، 2 پیجز ہم صرف کور کریں گے. تو پلیز سسٹر فریدہ آپ شروع سے پڑھ لیجیے. اچھا جی. بسم اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. تدیرونا گھومتی رہتی ہے، لا نہیں یزار را تکلیف دیتی یا تکلیف دی جائے، لم تجدو تم نے نہ پایا، تجدو نہ پایا، ریحان مقبوضۃ قبضے والا رہن، فل یؤدی پس ادا کر دینا چاہیے، الذی تمینا جس کو امانت دی گئی ہے، یحاسبکم وہ تم سے حساب لے گا، لا نہیں یکلف تکلیف دیتا، لا نہیں تواخذونا ہمیں پکڑنا، ان نسینا اگر ہم بھول جائیں، اخطانا ہم نے خطا کی، نا کا مطلب ہم نے ہے نا، اخطانا ہم نے خطا کی، لا نہیں تحمل تو نہ ڈالنا، لا جی تحمل اس تو کا نہ ڈالنا. مل کا ایک اور مطلب بھی ہے بوجھ. اس کو اصل میں بوجھ کی ہاں بات ہو رہی ہے، تو ہم ہاں پر جو ہے وہ لاتعمل، ہم پر وہ بوجھ نہ ڈالنا. اردو میں بھی یہ ورڈ استعمال ہوتا ہے جیسے ہاں حمل حمل سے نکلے ہے نا. عمل سے نہیں. جی ہاں بالکل، ہاں. کہ تم پر بوجھ نہ ڈالنا. جی نیکسٹ آپ پڑھ لیں رفت ممتاز سسٹر. 3 اسرن پیجز ہوں گے بوجھ. ٹیسٹ کے لیے، کیا کہہ رہی ہیں؟ 3 پیجز ہیں ٹیسٹ کے لیے، یہ 92 نہیں، پیج ٹیسٹ ہے. کے لیے تو 3 لیکچرز ہیں. ایک ویڈیو جو ہے وہ پرانی ہے، وہ میں گروپ میں شیئر کر دوں گا انشاءاللہ، اور ایک ہماری لاسٹ کلاس میں ہم نے ڈسکس کیے تھے 2 لاسٹ پیجز، اور 2 آگے، ان کے ٹوٹل 6 پیجز ہوں گے. وہ آپ ایسے سارے کئی پی ڈی ایف بنا کے بھیج دینا. پی ڈی ایف تو نہیں ہوگی، میں آپ کو ویڈیو کا لنک جو ہے وہ بھیجوں گا. چلو صحیح. پلیز آپ پیج نمبر بھیج دینا. جی میں پیج یہاں نمبر سے ہاں یہ ٹھیک ہے. میں پیج نمبر بھیج یہاں دوں سے گا گروپ پڑھنا. اسرن سے. میں. جی پلیز اس رن سے. اسرن بوجھ، حملتا ہوں تو نے بوجھ ڈالے، فن سرنا پس تو ہماری مدد کر، لا یخفا پوشیدہ نہیں ہے، یصورکم وہ تمہاری صورت بناتا ہے، فی الارحام رحموں میں، آیاتم محکمات واضح آیتیں، ام الکتابی اصل کتاب کی جڑ، اخرو دوسری، متشابہات جو کئی طرف ملتی ہوں، زیغن ٹیڑھا کجی، فیتبعون بس وہ پیچھے لگ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، جزاک اللہ ماشاء اللہ. جی سسٹر نسین آپ پڑھ لیں شروع سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما تشابہ وہ کہ ان میں کئی طرف ملتی ہوں، اکثر نہیں یہ تو اچھا. آج بھی دیکھیں کہ لفظ ہے نا اللہ. ما تشابہ، یعنی کہ جو آپس میں ایک دوسرے کی مشابہت رکھتے ہوں. ہاں جی. الراسخون الراسخون لا تزغ تو ٹیڑھا نہ کر. راسخون کا کیا حبل بتایا آپ نے؟ الراسخون. الراسخون پکے. جی پکے. اس کو اردو میں ہمارے کہاں پہ استعمال ہوتا ہے یہ ورڈ؟ راسخ العقیدہ. راسخ العقیدہ، بالکل سخت، یعنی کہ پکے جو عقیدے پہ ہوتے ہیں. لا تزغ تو ٹیڑھا نہ کرنا، حبلنا ہمیں دے دے، لدن نزدیک پاس، وہابو دینے والا، لا یخلف المیعاد وہ وعدہ خلافی نہیں کرتا، لن تغنیا ہرگز کام نہ آئے گی، کدابی جیسے دستور ہے، ستغلبون ان قریب تم مغلوب کیے جاؤ گے، تحشرون تم جمع کیے جاؤ گے، فیعتینی 2 جماعتیں. جزاک اللہ. جی سسٹر رخسانہ آپ پڑھ لیں نیکسٹ لائن.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم التقاطا، وہ دونوں پڑھ لیں، وہ دونوں لڑے، یرونہم، وہ جیسے دیکھتے تھے، مثلیہم، ان سے دگنا، رای العین، دیکھنے والی آنکھ، یؤید بنصرہ، وہ قوت دیتا ہے اپنی مدد سے، زوینا، خوبصورت، محبوب بنا دی، مزین کر دی، حب الشہواتی، مزوں کی محبت، القناطیر المقنطرتی، ڈھیر لگے ہوئے، الذہبی، سونا، الفضتی، چاندی، الخیل المسومتی، نشان کیے ہوئے گھوڑے، الانعامی، مویشی۔ جی ماشاء اللہ، ان الفاظ جو ہیں یہ تھوڑے سے ڈیفینیٹلی یاد کرنے پڑیں گے. جیسے الخیل المسومہ، یہ تو مسومہ جو ہے یہ تو نشان زدہ ہے، اور خیل جو ہے وہ گھوڑوں کو کہا جاتا ہے، اور انعام جو ہے ابھی ہم سورہ انعام آپ کو معلوم ہے ہم پڑھ رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ مویشی ہے. اور کافی سارے ورڈز جو ہیں یہ بیسیکلی ریپیٹ ہوتے ہیں، تو ہم جب ان کو آپ یہ جو ہماری ووکیبلری والی پلے لسٹ ہے الفاظ کی پہچان کی، تو اس میں الحمدللہ آپ کو آدھے سے زیادہ قرآن کے الفاظ جو ہیں وہ اب تک آپ لوگ یاد کر چکے ہیں. تو اور ہم ہیں ابھی 7ویں پارے پہ، بلکہ اس سے بھی میں کہوں گا زیادہ آپ لوگ جو ہیں وہ یاد کر چکے ہیں. تو ہم یہ بار بار ریپیٹ کریں گے انشاءاللہ، تو آپ لوگوں کو جو ہے وہ بہت آسانی رہے گی آگے. تو کوئی اور بات آپ لوگوں نے کسی نے شیئر کرنی ہے یا کوئی پوچھنی ہے؟ ریل مکن تاراتی، اس میں کناتیر کا مطلب ڈھیر ہے، اور مکن تاراتی خزانہ. جی جی ہاں خزانہ، جی ہاں، یعنی کہ خزانے کے ڈھیر جو ہیں وہ لگے ہوئے ہیں. حب الشہوات یعنی کہ بیسیکلی محبت دی گئی، یعنی کہ بعض اوقات جو خزانہ ہے وہ، یعنی کہ جیسے خزانہ کس کا، ذہب، سونے کا، تو اس میں لوگوں کے لیے ایک اللہ تعالیٰ نے ان کے جب آزمائش کا اصول بتایا تو یہ لوگوں کے لیے کہ مال، دولت، اولاد، بیویاں، تو یہ سب چیزیں جو ہیں یہ بیسیکلی آزمائش کی چیزیں. خزانوں کے ڈھیر لگے ہوئے. آلرائٹ جی، ماشاءاللہ آپ سب لوگوں نے آج کافی اچھا ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کیا، تو کوشش کریں کہ اسی طریقے سے ہمارا انٹریکٹیو سیکشن ہو. اور ویسے بھی سورہ انعام بہت خوبصورت صورت ہے، بہت ایمانیہ ایمان جو ہے. ایک منٹ سلمان بھائی، یہ یؤیدو بنصری ہی جو ہے، بنصری ہی تو ہو گیا نا مدد سے، یؤیدو دیکھیں بیسیکلی ید کہتے ہیں ہاتھ کو، ید کہتے ہیں ہاتھ. تو یہاں پہ ورڈ کیا ہے، اب جو محاورے سے محاورہ جب پورا آیت پڑھیں گے تو یؤید، یعنی کہ وہ ہاتھ سے ہم کیا کرتے ہیں، کسی کی مدد کرتے ہیں نا، بنصری تو وہ قوت دیتا ہے اپنی مدد سے، یعنی کہ وہ جو ہے اللہ تعالیٰ اس بندے کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے اور اپنی وہ قوت فراہم کرتا ہے اپنی مدد سے. بنصری ہی، بالکل ٹھیک، تھینک یو. ٹھیک، آل رائٹ جی، اللہ حافظ. انشاءاللہ نیکسٹ فرائیڈے کو کوشش کیجیے گا کہ اچھا ٹیسٹ کی تیاری بھی کیجیے گا اور سبق بھی تیار کیجیے گا. جزاک اللہ، بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ. السلام علیکم. السلام. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اگر اس ہمارے پورے سبق میں کوئی ہم سے غلطی ہوگی، کوئی بھول چوک ہوگی تو اللہ تعالیٰ ہماری اس خطا کو معاف فرمائے. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اور آپ لوگوں سے یہ بھی ریکویسٹ کروں گا کہ اس پلیز ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں، اور جو لوگ بعد میں یوٹیوب پہ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو ان سے یہ بھی میری ریکویسٹ ہوگی کہ آپ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، اور اپنے کمنٹس بھی ضرور دیا کریں، کیونکہ آپ کے کمنٹس سے جو ہے وہ کافی رہنمائی ملتی ہے اور دوسرے لوگوں کو بھی آپ کے آراء کے بارے میں جو ہے وہ پتہ چل سکے گا. تو بہت شکریہ جی، تھینک یو ویری مچ. انشاءاللہ نیکسٹ فرائیڈے کو ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. اللہ حافظ.